ویڈیو وائرل ہو لی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اخیار احمد، ڈائریکٹر قرآن کلب، انفلوئنسر آف سرگودا کے پلیٹ فارم سے، اور قرآن کلب اور انفلوئنسر آف سرگودا کی کولیبوریشن کے ساتھ ایک اور پوڈ کاسٹ ہم کرنے جا رہے ہیں. آج کی ہماری پوڈ کاسٹ میں جو بڑے اسپیشل گیسٹ ہیں ان کا میں تعارف آپ کو کچھ ہی دیر میں ظاہر ہے آپ تک پہنچ جائے گا، میں کروا بھی دوں گا. تو ہمارا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ ہم ایک تو اسپیشلی وہ لوگ جو سرگودا شہر کے اندر نوجوانوں کے اندر یا سوسائٹی کے اندر پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور ایک اچھا انفلوئنس ہے، ان سب لوگوں کو جو ہے وہ آن بورڈ لیں اور جو ہے ان سے ان کی خیالات بھی جانیں، ان کی زندگی کے بارے میں بھی پوچھیں، اور آگے چل کے ان کے فیوچر پلانس کیا ہیں وہ بھی ان سے بات کریں، اور ان کی اس سارے ایکسپیرینس سے جو ہے وہ ہم کچھ لرن کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چونکہ ظاہر ہے کہ ہم نوجوانوں کی تربیت کے کام سے وابستہ ہیں، تو ایسے تمام لوگ، ایسے تمام نوجوان جو پاکستانی سوسائٹی کے اندر ایک رول ماڈل بن کے یا آگے بڑھ کر نوجوانوں کی تربیت کا، انہیں پازیٹیولی موٹیویٹ کرنے کا، ان کو اللہ رسول سے جوڑنے کا جو کام کر رہے ہیں، تو ایسے سب لوگ جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں بہت قیمتی ہیں. تو اس پلیٹ فارم کے ساتھ بھی، اور ہمارا جس طرح کا کام ہے، تو یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ایسے سب لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہم ان کے بارے میں جانیں، ان سے ملیں، ان سے بات کریں، اور وہ کیا سوچتے ہیں اور وہ کس طریقے سے جو ہے وہ نوجوانوں کے مسائل اور ان کے مسائل کی جو دین ہماری رہنمائی کرتا ہے اس میں وہ کس طرح بات کرتے ہیں، وہ بھی ان سے سیکھیں، اور جو اچھی باتیں ہم سیکھیں، میں بھی اور آپ بھی اور سب لوگ بھی جو ہمارے سننے والے ہیں، وہ اپنی زندگی میں اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کریں، فالو کریں. تو آج کے جو ہمارے بڑے اسپیشل گیسٹ ہیں وہ ہیں محترم عبدالرحمٰن چیمہ صاحب. آپ کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوئی، ہمارے لیے آنر کی بات ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا کیا حال ہے اور آپ یہاں پر آ کے کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. First of all, I am thankful to Allah Almighty for being blessed with this opportunity, and then to Quran Club for this great work. May Allah bless you more. And it is my disclaimer to the audience. I am neither an expert nor a scholar. I'm just a humble student of this field. So before taking a single word of mine, make it sure first. I may have my concepts changed by time. So make it sure first. I'm not going to be responsible before Allah Almighty. یہ بڑی اہم بات ہے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اسپیکرز وغیرہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بات اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ بھئی جو ہے میری بات جو ہے وہ چیلنج نہ کی جائے یا غلط نہ کی جائے، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اور آپ کی پہلی بات سے ہی مجھے بڑا پازیٹیو میسیج ملا کہ جو ہے ہم جو بات کر رہے ہیں ہم انسان ہیں، اور اس فیلڈ کے اندر جو ہے کوئی جب دین کا داعی ہوتا ہے تو وہ کوئی مفتی یا عالم دین نہیں ہوتا، کیونکہ دین کی دعوت دینا تو ہر مسلمان پر فرض ہے. عموماً نارملی لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ بندہ مفتی بھی ہے، شاید یہ بندہ عالم دین بھی ہے، شاید یہ بندہ فقہی مسائل بھی بتائے گا، تو بڑا اچھا ہے. سب سے پہلے تو عبدالرحمٰن بھائی ہمیں آپ اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں، اب تک جو آپ نے زندگی گزاری ہے، کیا کیا، کہاں کیا پڑھا، کہاں رہے، اور اب تک جو ہے ایک شارٹلی ایک بریف سا جو کہتے ہیں نا کہ ایک نقشہ اپنی زندگی کا کچھ کھینچیں. آج سے کچھ سال پہلے، تقریباً 4 سال پہلے، ہم گاؤں سے شفٹ ہوئے سٹی میں پڑھنے کے لیے. گاؤں کون سا تھا؟ گاؤں 75 SB 75 جنوبی سرگودا. جی سرگودا. شفٹ ہوئے پڑھائی کے لیے. میری جو مدر ہیں وہ بڑی موٹیویٹڈ تھیں کہ اپنے بچوں کو لے کر، ان کی تربیت کو لے کر، بیکاز آف دا فیملی، تھوڑی اسٹرانگ فیملی ایز ریلیجن فیملی. دس واز دا ریزن کہ وہ بہت سیریس تھی ہمیں لے کر، اس لیے وہ شفٹ ہوئی شہر سٹی میں. وہ ٹیچر ہیں. ٹھیک ہے. فادر بھی ٹیچر ہیں، مدر بھی ٹیچر ہیں، اور وہ دونوں ایک گاؤں میں پڑھاتے ہیں. اچھا. ہمارے گاؤں میں. اور اپنی انہوں نے قربانی دی اور ہمیں سٹی میں لے کر آئے. اپنی جاب کی قربانی دی؟ جاب کی نہیں، جاب کی قربانی نہیں دی، سفر کی. سفر کی مینس ہمارے سفر کو بچانے کے لیے، کیونکہ اگر ہم وہاں گاؤں میں رہتے ہیں، شہر میں پڑھتے ہیں، تو سفر بہت ہے. یعنی جب آپ شہر میں آئے تو آپ کو آپ کے پیرنٹس کو روزانہ جانا پڑتا جی تھا، روزانہ جانا پڑتا ہے وہاں پر پڑھانے. وہ بڑا سیکریفائس ہے. زبردست. اچھا. تو ادھر شہر آنے کا بڑا فائدہ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں ایز کمپیئر ٹو دا پیپل ہو آر لیونگ ان دا سٹیز، بہت ڈفرینس ہے، بہت ڈفرینس ہے. اور شہر میں آ کر بڑا ایکسپوجر ملا ہے، مختلف لوگوں سے ملے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ یہاں ہر بندہ مصروف ہے، تو وہ ایک نا فومو ہوتا ہے، فیئر آف مسنگ آؤٹ، کہ دنیا آگے جا رہی ہے اور پیچھے رہ رہے ہیں. تو گاؤں میں وہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں ہر بندہ ہی فارغ ہے. فارغ مینس کرنے کو کچھ نہیں ہے.
ہر بندہ سارا دن ان کا کوئی روٹین نہیں ہے. they have nothing to do. بس چگلی کی بس یہی کچھ ہے. تو ادھر ایک کمپٹیشن کی فضا میں بندہ پریشان ہو ہاں جاتا ہے جی شہر میں. کمپٹیشن کی. پھر یہ یہاں رول ماڈلز یا لوگوں سے ملتا ہے تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. آپ جائیں گاؤں میں آپ کو ہر بندہ ملے گا اور ایک سے ایک بڑھ کے, جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں سکا چودھری, ہر بندہ اپنے آپ میں ایک بہت کچھ بن کے بیٹھا ہے. اسے مارکیٹ کا نہیں پتا مارکیٹ میں اس کی کیا ویلیو ہے. تو مارکیٹ میں ویلیو اس وقت پتہ چلتی ہے جب بندہ باہر نکلتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. اور جب اسے یہ پتہ چل جائے ایکچوئل میں کہ میں کتنے پانی میں ہوں, پھر وہ یہ بھی پتہ کر سکتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے. پھر اس کا ویژن بنتا ہے. لیکن گاؤں کے لوگوں کو یہ بڑی کمی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کتنے پانی میں ہیں, ہم کیا بن کر بیٹھے ہیں, ہماری ایکچوئل میں ویلیو کیا ہے. اینڈ دس از دا ریزن کہ جب بندہ گاؤں میں رہتا ہے تو ایگو اور یہ سب کچھ ہوتا ہے, کمپٹیشن ہوتا ہے, شریکے بازی ہوتی ہے. شہر میں آ کر بندہ ایک دم یہاں لوگ نہ کوئی بندہ پوچھنے والا ہے نہ کوئی چیما صاحب کہنے والا ہے, تو پھر ایک جھٹکا سا لگتا ہے. پھر جو فومو ہوتا ہے اس فومو کی وجہ سے بندہ گرو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بڑا لیول بڑھتا ہے اس سے. یہ بڑی اہم بات ہے ہاں جی, کہ یعنی کہ وہ ایک اپنی ہی دنیا میں ہے اپنے اور وہ سمجھتے کنویں ہیں میں, کہ اپنے اسی کے اندر جو ہے میں بادشاہ ہوں. اسی میں وہ جب کسی دوسرے کو دیکھیں گے تو شاید انہیں اندازہ ہو کہ دنیا میرے سے آگے جا چکی ہے. بالکل ایسے بڑی ہی اہم بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ شہر آگے, پھر شہر آ گئے. یہاں ہم پڑھے کمپریہنسو اسکول میں اور دس واز دا ٹائم کہ ریٹ ریس میں 9th 10th کیا, مطلب ایموشنل ہو کے. پیرنٹس کے لیے ظاہری بات ہے وہ بندہ اٹیچڈ ہوتا ہے ایموشنلی. بائی ٹائم میں آگے میٹرک میں ارادہ کیا CSS کرنے کا. پہلے میں تھوڑا سا ویژنری مائنڈ سیٹ تھا میرا انٹلیکچوئل. CSS کرنے کا ارادہ کیا تو میٹرک کے بعد میں نے پیرنٹس سے کہا کہ میں FA کرنا چاہتا ہوں, سمپل FA, ساتھ میں انگلش سیکھنا چاہتا ہوں CSS کے لیے. لیکن ساتھ میں وہ بھی رہتا ہے نا کہ پیرنٹس بھی میکسیمم لوگوں کو دکھانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, ان کا کوئی اپنا ویژن اس لیول پہ نہیں ہوتا اسٹرانگ اپنے بچوں کو لے کر. میکسیمم جو لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں اسی طرح کے وہ ڈیسیژنس لیتے ہیں. کامیابی چاہتے ہیں بچوں کی, لیکن کامیابی وہ چاہتے ہیں جو لوگوں کے سامنے ہو, مطلب دکھاوا ٹائپ. ان میں اتنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم پیرنٹس ہیں جن میں اتنا جگرا ہے کہ وہ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے بچوں کو واقعی کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت کم ایسے پیرنٹس ہیں اور یہ بہت بڑی کمی ہے. اچھا ہمارے یہاں پیرنٹس کا مسئلہ یہ ہے نا کہ انہوں نے بھی جس معاشرے میں ہم ہیں جی اسی معاشرے میں ہمارے پیرنٹس ہیں, انہوں نے بھی 4 لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ میرا بتانا بیٹا کیا یہ بن بڑا گیا, مسئلہ ہے. میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے یا فلانے کا بیٹا ہے تو میرا بیٹا ادھر ہوتا ہے, میرا بیٹا US میں بیٹھا ہے. تو بیسیکلی ساری بات آ جا کے وہ فائنانس والی ہے کہ معاشی طور پر آپ کتنے مضبوط ہیں, اور یہی آپ نے 4-5 لوگوں میں ثابت کرنا ہے. اور پیرنٹس کو بھی جو زیادہ ان کا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بھی میرا بچہ جب معاشی طور پہ اسٹیبل ہوگا تو ایک معاشرے میں خاندان میں جو ہے نا وہ میری ناک اونچی ہو جائے گی. تو بیسیکلی فیکٹری یہ بہت اہم ہے جس کو ہم شاید بھول جاتے ہیں کہ اتنا زور اس بات پہ کیوں ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ وجہ بھی ہے. اس زور کی وجہ سے وہ بچہ مٹیریلسٹک ہو جاتا ہے. وہ بچہ ہر وقت اپنے آپ پہ کور چڑھا کر رکھتا ہے. یعنی مٹیریلزم بھی گھر سے ہی آ رہا ہے, گھر سے یہ پیرنٹ سے ہی آ ٹوٹل رہا ہے. گھر سے ہی آ رہا ہے. کیونکہ جب آپ نے فوکس کرنا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے, وہ ریٹ ریس میں لگانا ہے, تو پھر ایٹ دا اینڈ تو پیسے ہی ہے نا, تو مٹیریلزم آئے گا. اگر آپ کے گھر میں آپ کی تعریف اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ کی اخلاقیات اچھی ہیں تو پھر اخلاقیات آئیں گی. میکسیمم پیرنٹس اس کو ہی توجہ دیتے ہیں جو پڑھائی میں نمبر لے کر آگے جا رہے ہیں. ایسا عبدالرحمٰن پیرنٹنگ تو ہمارا اس پوڈ کاسٹ کا ایک پورا چیپٹر ہے, اس پہ تو ہم پھر تسلی سے آتے ہیں نا, ذرا ہاتھ صاف کر کے ادھر آتے ہیں. تو ابھی آپ کیا آگے ہیں شہر, ٹھیک ہے, آپ نے میٹرک کیا کمپریہنسو سے, اس کے بعد میرا خیال ہے آپ کی زندگی تو مکمل ہوگی, تھوڑی سی رہ گئی. تھوڑی سی رہ گئی. میٹرک کے بعد وہ FA کرنے کا ارادہ تھا, لیکن ایموشنل کی وجہ سے پھر میں پہلے FSC میں گیا, اس کے بعد میں ICS میں آیا. کوئی پریشر تو نہیں تھا گھر سے FA یا FSC کا؟ یو کین سے FSC کرنی, ہاں یہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو FSC سے ICS میں آیا. ICS میں نے 1 سال پورا لگایا, لیکن میں نے چونکہ ڈیسیژن نہیں لے سکتا تھا, لیکن تھوڑی سی نا بغاوت کر کے میں نے انگلش سیکھی جتنا میں کر سکتا تھا خود. مطلب آپ نے سلیبس سے نہیں, خود اپنے طور سلیبس کا تو میں
سلیبس سے مجھے نا ویسے ہی چڑ ہے, سلیبس سے انگلش آتی بھی نہیں ہے ایسے. سلیبس سے نہیں آتی. اس بات کا مجھے آئیڈیا تھا چونکہ میں میٹرک کے بعد ہی مختلف جو اسپیکرز اور مطلب جو کہتے ہیں نا بڑوں کو سنو بندہ سیکھتا ہے. اچھا, تو اس ٹائم آپ جو ہے وہ آئی سی ایس کر رہے ہیں؟ جی نہیں ایف اے کیا ابھی. ایف اے کیا؟ جی ایف اے کیا, ایف اے مکمل کیا؟ ایف اے مکمل کیا. اس کے بعد پھر دوبارہ؟ نہیں پہلے 1 سال لگایا آئی سی ایس میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں دوبارہ ریپیٹ کیا, ہوں پھر میں ایف اے میں آیا, پھر ایف اے میں 1 سال, پھر دوسرا سال ایف اے میں لگایا. اب ایف اے آپ کر رہے ہیں, مکمل ہو گیا؟ ایف اے مکمل ہو چکا ہے. اب آگے پنجاب یونیورسٹی میں اپلائی کیا, اپلائیڈ سائیکالوجی. اچھا, آپ کا پنجاب یونیورسٹی لاہور جانے کا ارادہ ہے؟ جی جی. تو ایف اے آپ نے کیا ہے کہاں سے؟ ایف اے کیا اسپیریٹ کالج سے. اسپیڈر کالج سرگودا سے. جی جی. اچھا, آپ کو جتنے لوگ فالو کرتے ہیں ان کو یہ بات پتہ ہے کہ آپ سرگودا شہر سے ہیں؟ میکسیمم کو نہیں پتا, بلکہ کسی کو بھی نہیں ہاں, پتا. مطلب آپ نے اس بات کو بتایا نہیں ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ یہ بھی اب ہماری پوڈ کاسٹ میں پتہ چل رہا ہے کہ ہاں آپ جی. کا تعلق جو ہے وہ شہر سرگودا سے ہے. میرا تعلق بھی سرگودا سے ہے. اس سے پہلے ہماری پوڈ کاسٹ میں شیخ حمزہ صبروال صاحب آئے, بالکل. تو انہوں نے جب یہ بتایا کہ وہ بھی سرگودا سے ہیں, تو ان کو تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ان کو انڈیا میں بھی ادھر لوگ فالو کرتے ہیں, تو ان کے لیے بھی ایک سرپرائز یہ بات تھی نا, ان کے سننے والوں کے لیے. تو یہ ماشاءاللہ بڑی اہم بات ہے کہ سرگودا شہر سے نوجوانوں کے اندر جو ہے اس طرح کے لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جو تربیت کا تزکیے کا کام کر رہے ہیں. عموماً جو ہے نا شہر بدنام ہو جاتے ہیں کیونکہ کسی شہر کا ٹک ٹاکر بڑا فیمس ہوتا ہے. جی جی. ٹھیک ہے نا, فیصلہ آباد کے کچھ بڑے فیمس ہیں, تو پھر وہ اس شہر میں چھاپ لگ جاتی ہے کہ اس شہر میں تو یہ والا بندہ ہے. سرگودا کا الحمدللہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسے ہم نے ہر فیلڈ میں ہی نام کمایا ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس لائن میں بھی سرگودا میں کچھ لوگ ہیں جن کا سوشل میڈیا پہ ایک اچھا رہا ہے. بہت اچھی بات ہے, چلیے تو پراؤڈ مومنٹ ہے ہمارے شہر کے لیے بھی. اچھا, پھر آپ نے اسپیریٹ کالج سے جو ہے وہ انٹر کیا ہے, صحیح ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے بھی ایف اے کیا, اور ایف اے کے اندر جو ہے میرے اوپر پیرنٹس کا کوئی پریشر نہیں تھا. جب مجھے میٹرک میں نے سائنس کے ساتھ کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ سائنس میری لائن نہیں ہے, تو بس کسی نے تھوڑا سا موٹیویٹ بھی کیا, تو پھر ایف اے ہی کیا. پھر ایف اے میں جو ہے جو ویژنری لوگ ہوتے ہیں نا وہ نہیں جاتے ایف ایس سی میں کسی اور چیز میں. اچھا, یہ بڑھیا ہے. ایف ایس سی والے ناراض ہو جائیں گے آپ سے بات سن کے. نہیں ناراض ہونے دیں, لیکن یہ ریالٹی ہے کہ وہ اچھا, امیجنیشن. سوشل سائنسز لیڈرشپ جو ہے وہ زیادہ تر سوشل سائنسز سے آتی ہے. جی جی ایسے ہی. سائنسز یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائنسز کے اندر جو ہے وہ لوگ زیادہ تر جو ہے ان کا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا فالو کرنے والا بنتا ہے, اور سوشل سائنسز کی طرف جو لوگ آتے ہیں ان کا تھوڑا سا لیڈرشپ والا مائنڈ سیٹ جو ہے ہوتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا, یہ ہماری بات آپ کی, ہم نے زندگی کے بارے میں کچھ جان لیا. اب آپ نے یہ جو جرنی شروع کی ہے سوشل میڈیا کی, اس کی کیا کہانی ہے, کب شروع کیا, اور اس کے بعد کب وہ موقع تھا کہ آپ کے سوشل میڈیا بوسٹ ہوا, پھر فالوورز پہنچے, ویڈیوز وائرل ہوئیں, ملینز تک پہنچی, لاکھوں فالوورز بنے, یہ سارا سینیریو کب ہوا اور شروع؟ فوٹوگرافی کا مجھے شوق تھا شروع سے ہی. اچھا, فوٹوگرافی کا نہیں تھا ایکچولی, شوق تھا پروو کرنے کا اور اپنے آپ کو منوانے کا, ریئیکشنز کا منوانے کا شوق تھا. اور اس شوق میں پکس وغیرہ میں بناتا تھا ڈی ایس ایل آر وغیرہ سے, یہ شوق تھا. لیکن وہ کہتے ہیں نا جو بندہ لرننگ ایٹیٹیوڈ میں ہوتا ہے نا اسے پھر ایک چیز میں مزہ نہیں آتا. وہ کہتا ہے دیر مسٹ بی سم تھنگ ڈفرینٹ, کچھ نیا ہونا چاہیے. اس طرح پھر میں نے کہا یہ وہ مزہ نہیں رہا پکس میں, اب آگے بڑھنا چاہیے. پھر ایک اسپیریٹ کالج کے ٹرپ کے ساتھ ہم گئے تھے مالم جبا. اچھا, وہاں پہ ایک ولاگ بنایا چھوٹا سا, بڑی اپریسیشن ملی. فیس بک پہ میں ویڈیوز بناتا تھا اس وقت. اچھا, آپ کو اپریسیشن فیس بک پہ ملی؟ ہاں فیس بک پہ. ٹھیک ہے. تو کافی ویڈیوز بنائی پوئٹری کی بناتا تھا, یو کین سے ایٹیٹیوڈ والی پوئٹری, اور ولاگ چھوٹے چھوٹے, ویسے کچھ موٹیویشنل بھی باتیں, مطلب مکس چل رہا تھا. اسپیکرس کو ڈفرینٹ کو سنتا تھا تو ساتھ مکس چل رہا تھا. وقت گزرتا گیا تو وہ پتہ چلنے لگ گیا کہ کچھ ہے, ڈسکور ہونے لگ گیا, میرے میں کوئی بات ہے. ہاں جی. پھر یہ کہ جو بات بھی سنتا تھا, ظاہری بات ہے کنسیپٹس بنتے ہیں, تو آپ جب بات کرتے ہیں اپنے کلاس میٹس کے ساتھ تو وہ بھی کہتے ہیں بھائی کچھ ہے, کچھ کرنا چاہیے. تو اس سے تھوڑی موٹیویشن آئی, اور ٹک ٹاک تو ابھی 1 سال پہلے شروع کی ہے. بیسیکلی میں موٹیویشنل اسپیکر تھا, میں زیادہ موٹیویشنل اسپیکرس کو سنتا ہوں ایز کمپیئر ٹو دا اسلامک. اب میں اسلامک ایک دو نام بتائیں کہ ان کو سنتے ہیں. جو ٹاپ کے اسپیکرز ہیں نا پاکستان میں بھی اور انڈین بھی, ورلڈ وائڈ بھی, نام نہیں لوں گا میں ایسے. ٹھیک ہے. ٹاپ کے فیلڈ کا ٹاپ کا بندہ کوئی بھی ہو, چاہے کسی بھی لائن میں وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے, ضروری نہیں ہے کہ ریلیجیس سائڈ پہ. جی جی, ریلیجیس میں ہو یا کوئی اور ہو, ٹھیک کوئی اور ہو, ان کو میں سنتا ہوں. لیکن پہلی ویڈیو جب میں نے بنائی ٹک ٹاک پہ تو وہ موٹیویشنل تھی, مزہ نہیں آیا. پھر اور بنائی, کہیں نہ پتہ نہیں چلا کیسے نہ ایک ریلیجیس بن گئی. پردے پہ ویڈیو بنی تو فیلنگ آئی,
اس میں ذرا میرا نا انداز ذرا سنسیئر تھا، تو اس سے موٹیویشن ملی. نہیں وہ ویڈیو وائرل ہو گئی؟ نہیں وائرل نہیں ہوئی. اس پہ تقریباً کوئی 500 ویوز 400 ویوز اچھا یہ نارمل آتے ہیں جب اچھا، میں اس سے آپ کو موٹیویشن ملی؟ ٹھیک ہے، موٹیویشن ملی. ٹھیک ہے. اس کے بعد بنائی ویڈیوز ریگولر روز ایک. اچھا اس وقت میری ویڈیوز ہوتی تھی ڈائلاگ ٹائپ، مطلب 2 3 4 پوائنٹ ڈائلاگ ہوتے تھے، ڈیپ کنسیپٹ نہیں ہوتا تھا کسی چیز کے بارے میں. وہ ویڈیوز بناتا گیا، تقریباً کوئی 20 ویڈیوز بنائی، اور 20ویں ویڈیو جا کر وائرل ہوئی. وہ وائرل ہوئی تو وہ 9 لاکھ پہ گئی ڈائریکٹ. اچھا اس سے پھر ہاں جی اس سے پھر دوسری بھی چلنے لگ گئی، فالوورز بھی 15-20 ہزار ہو گئے. مزید موٹیویشن آئی، اور پھر چلتے چلتے چلتے. اچھا اس ٹائم آپ میٹرک میں ہیں یا انٹر میں آ گئے ہیں یہ جب آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں؟ ویڈیوز ہاں یہ میرا خیال ہے 11th کے اینڈ پہ. یعنی یہ فرسٹ ایئر کی بات ہے؟ جی جی. اچھا یعنی کہ اصل زیادہ دیر نہیں ہوئی. اصل میں نا مجھے شوق تھا، لیکن میں کنٹرول کر رہا تھا کہ میں 12 کر جاؤں. میرے گھر والے ویسے بھی کہہ رہے تھے کہ تیرے کو نہیں ہونی ہے، تو اس لیے میں کمپرومائز کر رہا تھا اس ٹیلنٹ کو روک کے رکھا ہوا تھا. روک کے رکھا تھا. لیکن میرا بھائی وہ نا اس نے کچھ تلاوت کی ویڈیوز بنائی، اسے شوق ہے، تو اس نے نا پریشر ڈالا کہ مجھے نا آئی فون لینا ہے ویڈیوز بنانے کے لیے. اچھا بات آئی فون پہ آئی، پھر ہم نے کچھ مشورہ لیا کسی سے، اس نے کہا جی آپ کیمرہ لے لیں یہ بیٹر ہے. کیمرہ لے لیا، پھر ساتھ مائک بھی لے لی. اچھا جب آپ نے کیمرہ لیا تو ظاہر ہے اپنے پیرنٹس سے بات کی ہوگی، آپ نے لیا ہوگا، تو پیرنٹس کا کیا تھا؟ پیرنٹس مشکل تھا، مشکل تھا، لیکن کہیں نہ کہیں نا تھوڑا سا وہ میری ریپو بن گئی تھی فرام دا لاسٹ 1.5 ایئر. مطلب انگلش اسپیکنگ بھی تھوڑی سی، تو وہ باہر سے کمپلیمنٹ سے اب آئے نا، تو گھر والوں کو چاہیے کیا، باہر کے کمپلیمنٹس. بس اس پہ ہی وہ فیصلہ کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا بچہ قابل ہے یا ناقابل ہے. یہ وہ خود نہیں دیکھتے، باہر سے دیکھتے ہیں باہر سے کیا آ رہا ہے. جب باہر سے کوئی آ کے جو ہے نیوٹرل آبزرور آ کے کوئی بات کرتا ہے نا، پھر فیلنگ آتی ہے. تو وہ ریپوٹیشن کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں. اور ویسے بھی پیرنٹس اور پیرنٹس ٹھیک ہے، جو بھی ہے کمیاں کوتاہیاں ہیں، لیکن اپنا پیسہ وہ لے کر نہیں جائیں گے، آپ بھی لگے گا. اس بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے. پیرنٹس لو کرتے ہیں، پیسہ بھی لگائیں گے، سب کچھ لگائیں گے، بس تھوڑا سا انہیں نظر آنا چاہیے، کیونکہ رسک نہیں لے سکتے نا. ساری عمر کی کمائی ہے، رسک کیسے لیں؟ انہیں رسک فری کام چاہیے. وہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ بچوں کے ساتھ محبت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ رسک نہیں لینا چاہتے. تو جب انہیں لگا کہ یہ اب کام تھوڑا سا رسک فری ہے، پھر انہوں نے انویسٹمنٹ کی. اور جب انویسٹمنٹ ہو گئی تو پھر تھوڑا تھوڑا میرا انٹرسٹ بننے لگا، چونکہ میں کیمرے کو تھوڑا بڑا جانتا تھا. تو وہ بھائی تو پیچھے ہٹ گئے، وہ بگینر تھے. پھر میں شروع ہو گیا. پھر میرے جب تقریباً 38 کے فالوور ہو چکے تھے، اب ایٹ دا ٹائم آئی واز کنفیوز کیسے، جیسے آپ ہوتے ہیں، جیسے ہر نیا بندہ اس فیلڈ میں ہوتا ہے، ڈاؤٹس اینڈ کنفیوژنس. پھر تھوڑا سی سیلف اپروول نہیں ملتا. جو بڑے پلیئر ہیں وہ تھوڑا سا کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں. دس واز دا ریزن. جب میرے 38,000 فالوور ہوئے نا، تو تھوڑی سی موٹیویشن ڈاؤن ہو گئی. موٹیویشن ڈاؤن اس طرح ہوگی کہ وہی جیسے ڈگری نہیں ہے، پراپر پڑھا نہیں ہے، ایسے چلتا ہے. اس وقت میں نے نا ارادہ کیا کہ مجھے پیچھے ہٹنا چاہیے، تھوڑا سا پڑھ کے آؤں گا میں. پھر میں نے ایک ویڈیو بنائی، وہ ویڈیو میں پڑھ کے آؤں گا. اچھا لاسٹ ویڈیو کے ٹائٹل پہ ویڈیو بنائی. پھر مجھے پتہ چلا کہ لوگ کتنے اٹیچ ہیں میرے ساتھ. یعنی آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ امپیکٹ اپنا جو ہے وہ کریٹ کر رہی ہیں، اور لوگ آپ کو سننا چاہ رہے ہیں. بندے کو نہیں پتہ چل رہا، باہر والوں کو پتہ چل رہا ہے کہ انہیں جملے لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے. بندہ ایسے فیل کرتا ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ نتھنگ، ایسی فیلنگ آتی ہے. لیکن کسی کے سامنے کوئی ویڈیو آ گئی، کوئی آیت آ گئی، اس سے کوئی بات لگ گئی، وہ کس کیفیت میں ہے، بالکل اور اسے وہ آپ کی ویڈیو ہٹ کر گئی، ہٹ کر گئی. تو وہ پھر مجھے پتہ چلا کہ یار ایسے نہیں. تقریباً 1 مہینہ پھر میں نے ویڈیو نہیں بنائی. 1 مہینے تک سٹے کیا. وہ ویڈیو بنائی تھی لاسٹ ویڈیو کے نام سے کہ میں پھر آؤں گا. تو اس میں بڑی اپریسیشن ملی، اور لوگوں نے بتایا کہ آنا چاہیے. پھر وہ ساتھ میں حوالے بھی دیے کہ ایک بھی آیت آتی ہے تو پہنچا دو. اچھا ایسی بڑی موٹیویشن ملی. 1 مہینے بعد پھر میں واپس آ گیا. پھر مجھے پتہ اس چیز کا بھی چلا کہ ایک وقت میں سوشل میڈیا سے ہٹ رہا ہوں، لیکن ہٹ کر بھی میں ٹائم ضائع کر رہا ہوں.
جب اس بات کا پتہ چلا تو میں نے کہا یار پڑھائی تو پھر بھی نہیں ہو رہی اس لیول پہ، تو بہتر ہے کہ اس کام کو کنٹینیو کرتے ہیں، جتنا ساتھ ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. پھر میں نے واپس آیا تقریباً 1 مہینے بعد، پھر چلتے 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 کیسے کہاں تک پہنچی. زبردست، بہت اعلیٰ. اچھا، اس میں اب ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا آپ نے آغاز کیا ہے، پھر آپ اس لائن پہ آئے ہیں، پھر آپ نے اسلامک اسپیکنگ کی طرف آ گئے. اب یہ ساری جو آپ کی ٹرانزیشن تھی، یہ آپ نے پہلے پردے پہ ویڈیو بنائی، پھر آپ کو لگا کہ بھائی ادھر کرنا چاہیے. جی جی اچھا، اس دوران ڈیفینیٹلی ایک چیز جس سے ہم گزر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ بندہ ویڈیو بنا رہا ہے یہ خود بھی بہت کوئی نیک آدمی ہے اور بڑا کوئی ولی آدمی ہے، تبھی کوئی بڑی اچھی باتیں کر رہا ہوگا. نارملی سوشل میڈیا پہ تو کوئی بندہ کسی بھی طرح کی بات کر سکتا ہے، اور ریلیجیس کنٹینٹ کی بھی اپنی ایک فالوئنگ ہے. بہت سارے لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ صرف وہ دینی بات اس لیے کرتے ہیں کہ وہ چلتی بڑی ہے، کچھ خاص باتیں نا وہ کر دیتے ہیں. ہاں، عموماً ان کا اپنا اتنا دینی مزاج ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ کچھ باتیں چلتی ہیں سوسائٹی میں نا، تو وہ چلانے کے لیے ویورشپ کی گیم ہے نا. تو اب یہ جو ٹرینڈ آ گیا ہے اسلامک ویڈیوز کا، اسلامک کنٹینٹ کا بھی، اس میں ظاہر ہے کہ سننے والے کو تو نہیں پتہ کہ بندہ کتنا باعمل ہے، بندہ جو بات کر رہا ہے اس میں کتنی. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ قول و فعل میں تضاد اور جو بات کرنا اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جس سے ہم بات سن رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ جو باتیں کر رہا ہے بالکل یہ اسی کی تصویر ہونا چاہیے. تو لوگ اس کو کس طرح لیتے ہیں؟ تو ان چیزوں نے آپ کی زندگی میں کوئی چینج پیدا کیا؟ یہ ایک بندے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا مزاج ہی سارا ایک دینی ہوتا ہے، اس کا گھرانہ اور اس کی ساری لائن بھی ہوتی ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ یار میں ایک ہی ساتھ والا کام بھی کرتا ہوں. ابھی آپ نے جو جرنی بتائی ہے یہ ہے کہ آپ نے ویڈیوز بنائی اور یہ والی ویڈیوز جو ہے وہ چلنا شروع ہوگی، لیکن بندے کا مستقل اسلامک کنٹینٹ میں اپنا دینی مزاج ہونا اور وہ ساری چیزیں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ان دو چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات آپ نے کی کہ جو ویڈیوز میں بناتا ہوں میں عمل کتنا کرتا ہوں. میں ویڈیوز ہی وہ بناتا ہوں جن پہ میں عمل کرتا ہوں. اپنی ایج سے زیادہ ویڈیو نہیں بنائی کبھی، اپنے ایکسپیرینس کے دائرے میں رہ کر ویڈیوز بناتا ہوں. ٹھیک ہے، کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ میں نے شادی کی بات کی ہے. شادی کی کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ خود شادی شدہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ کرتے ہیں جو شادی شدہ نہیں ہے. ہاں یہ مسئلہ ہے نا، اٹ از اے پرابلم. اس لیے میں نے پہلے کہا کہ آئی میں ہیو مائی کنسیپٹ چینج بائی ٹائم. تو میں ان پہ بات کرتا ہوں جو میرے ایکسپیرینس میں ہے، اس کے علاوہ بات نہیں کرتا. بڑی اہم بات ہے یہ تو، ویسے جو میں سب کام لوگوں کرتا کے لیے ہوں سیکھنے کے لیے کہ جو آپ کر رہے ہیں ہاں اب اس پہ بات کریں. اس پہ بندہ ایزی رہتا ہے، بوجھ نہیں آتا. پھر مسئلہ یہ ہے کہ وہ باتیں جو میں نے اتنی زیادہ کر دی ڈیپتھ نہیں ہے. مطلب ایز اے کانٹینٹ کریٹر میں نے ایک ویڈیو نہیں بنائی آج تک. میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا، مطلب جو نفس کے مسائل ہیں، فومو کیا ہوتا ہے، سانسیں کمتری کیا ہوتی ہے، پیرنٹنگ پہ، یہ وہ مسئلے ہیں جن پہ میں ڈیپتھ میں ہوں، سمجھتا ہوں. میں نے ایز اے کانٹینٹ کریٹر اگر میں ویڈیو بنانے لگ جاؤں تو روز ویڈیو تو بناؤں گا. آپ کو پتہ ہے ویڈیو کو ریڈی کرنے میں اور چڑھانے تک کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایٹ لیسٹ 4 گھنٹے لگتے ہیں. 4 گھنٹے ایسے آنکھیں کھول کر، مینٹل ہیلتھ خراب، بندہ لرننگ کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا. تو جو بندہ ایز اے کانٹینٹ کریٹر روز ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے، اٹ مینس دیٹ وہ لرننگ پیچھے ہو جا رہی ہے اس کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بندے کنسسٹنٹ ہیں، جتنے کنسسٹنٹ ہیں اتنی ڈیپتھ کم ہے اتنی. اور میں نے دیکھا کنسسٹنٹ کیسے ہو سکتے ہیں، اتنے ایکسپیرینس کیسے ہو سکتے ہیں، اور اتنی باتیں کیسے کہاں سے آ رہی ہیں. میرے چند جو کانسیپٹس ہیں جن پہ میں ویڈیوز بناتا ہوں ان میں ڈیپتھ ہے. اگر میں اس سے زیادہ جاؤں ایز اے کانٹینٹ کریٹر، روز میں کچھ پڑھوں، ویڈیو بنا دوں، ڈیپتھ نہیں ہوگی، کانفیڈینس نہیں ہوگا، کیونکہ میں ہر چیز پہ بات نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھیں گے جو بندہ زیادہ کنسسٹنٹ ہے اس میں ڈیپتھ کم ہوگی، سیلف اسٹیم اتنی لو ہوگی. جتنی وہ ٹرینڈنگ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں اتنی سیلف اسٹیم لو ہوگی. جتنا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے نا اندر سے، سیلف اسٹیم لو ہوگی. میں بھی جب کبھی کبھی ہوتا ہے ویوز کے چکر میں یہ چلتا ہے، اٹس اے پارٹ آف گیم، تو سیلف اسٹیم بہت لو ہوتی ہے. کوئی ایسی ویڈیو وائرل ہو جائے جو آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، سیلف اسٹیم بہت لو ہوتی ہے. اور سیلف اسٹیم از سم تھنگ آئی ایم اپ ٹو. کانفیڈنس ہونا ایک الگ چیز ہے. اگر میں یہاں بول رہا ہوں کانفیڈنس، یہ تو ایکٹنگ ہے، یہ تو ایک آرٹ ہے. ہاتھ ہلانے ہیں، بولنا ہے، کچھ برا بھی لگا ہے تو ہنسنا ہے، یہ تو ایک آرٹ ہے. یہ کانفیڈنس ہے، یہی سمجھا جاتا ہے نا. دیر از سم تھنگ کالڈ سیلف اسٹیم، جو اندر سے آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں
میرا زیادہ فوکس اس پہ ہوتا ہے اور اس کے لیے میں کام کرتا ہوں. بہت اہم بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ جو آپ نے بات کی کہ بھئی ویڈیو وائرل ہونا اور ان ساری چیزوں کے چکر میں آپ کرتے ہیں. اچھا اس میں دو طریقے ہیں نا. ایک تو کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ لیٹس سپوز انہوں نے ویڈیو بنانا شروع کر دی, ان کی کوئی ایک ویڈیو وائرل ہوگی اور پھر انہوں نے کہا یار یہی لائن ہے میری, میں اسی پہ چل پڑتا ہوں. ٹھیک. کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر انہوں نے 5 10 15 سال فیلڈ میں لگائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, دعویٰ کا کام کیا ہوا ہے, وہ ساری چیزیں کی ہوئی ہیں, بہت سارے ایکسپیرینسز ان کے پاس ہیں. پھر کچھ لوگ ذرا پہلے پیدا ہو گئے تو اس ٹائم سوشل میڈیا اس طرح نہیں تھا, تو ان کی ایک بہت ساری جرنی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اب میں جو اتنی باتیں کر رہا ہوں اب یہ کہ سوشل میڈیا پر بھی آ جائیں, تو ایک وہ والی ایک چیز والی بھی جو ایک ہے ایک فرق آ جاتا ہے. لیکن اب جو ہے چونکہ یہ دور ہے, اس میں بہت سارے نوجوانوں نے یہ کام شروع کیا ہے, تو بہت سارے وائرل بھی ہو گئے ہیں. تو ان کے پیچھے وہ کوئی بہت زیادہ وہ جو دعوت کا کام کرنا, لوگوں سے ملنا ملانا اور وہ اس میدان کے جو سارے وہ پرابلمز ہیں وہ فیس کرنا, شاید انہیں اس کا وہ اس طرح اندازہ نہیں ہے. تو عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ جب فیم ملتی ہے, شہرت ملتی ہے, فالوورز ملتے ہیں, لوگ ڈی ٹریک بھی ہونے لگ پڑتے ہیں, لوگ ویوز کے چکر میں بھی آنے لگ پڑتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے اگر بندہ پکا ہوا نہ ہو, پکی چیز نہ ہو, ایک کچی سی چیز ہو, تو اس کے ڈی ٹریک ہونے کے بھی بڑے امکانات دیکھتے ہیں. ڈی ٹریک وہ ہوتا ہے جس کا ویژن نہیں ہوتا. ویژن نہیں ہوتا. وہی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ فیم اور فالوورز, اور دیکھیں لڑکیاں فالو کر رہی ہیں, لڑکے فالو کر رہے ہیں, لوگ طرح طرح کے ان باکس میں جو ہے وہ میسیجز کر رہے ہیں, اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے, اور یہ چیز ہے ایک انفلوئنسر کو کس طرح امپیکٹ کرتی ہے؟ فیم جو ہے نا, ظاہری بات فتنہ ہے, ایک آزمائش ہے, فیم آتا ہے. لیکن اگر آپ ایک سیلف اسٹیمڈ پرسن ہے نا, پھر فیم اتنا افیکٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ کھوکھلے ہیں فیم افیکٹ کرے گا. اگر آپ کا ویژن نہیں ہے, مقصد نہیں ہے, آخرت پہ یقین نہیں ہے, پھر آپ کو فیم افیکٹ کرے گا. افیکٹ دوسری سائڈ میں بھی کرتا ہے, اگر آپ کو یقین ہے پھر بھی شیطان ہے, وہ تو کرے گا. لیکن پھر بھی بندہ جو ہے نا وہ کنفیوزڈ رہتا ہے. مطلب میں کوئی ایسی ویڈیوز بناتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اب میں اس ٹائپ میں جا رہا ہوں, پھر واپس آ جاتا ہوں, کنفیوز ہوتا ہوں میں, اور میں یہ پریشر لیتا ہوں. بندے پریشر نہیں لیتے, پروو کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں کہ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ ویلیویبل. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا جو ویژنری بندہ یا پکا بندہ ہوتا ہے نا, اس کے اندر ایک آواز زندہ رہتی ہے کہ بھئی یہ تم نے کیوں کیا, وہ اسے کیوں ہٹ کرتا ہے, پھر وہ اپنی لائن, اپنی الائنمنٹ سے کہتے ہیں نا, گاڑی کی الائنمنٹ ٹھیک ہو جاتی ہے, واپس لائن پہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جیسے اس بات کا یقین ہونا کہ ایٹ دا اینڈ جیت ہوتی ہے سچائی کی. اور جب آپ میکسیمم اسپیکرس کو دیکھیں گے, انہیں سنیں گے, وہ میکسیمم نیچرل ہیں, جن کو واقعی دنیا مانتی ہے وہ نیچرل ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر جب ویژن اتنا بڑا ہوگا, ویژن بڑا ہوگا تو پھر بندہ یہ چھوٹی موٹی چیزوں پہ نہیں پڑے گا, پھر وہ سیلف چیک اینڈ بیلنس رکھے گا. کیونکہ بندہ آگے بڑھ ہی وہ سکتا ہے جو سیلف چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے, جو اپنی سیلف اسٹیم کو ہائی رکھتا ہے, ہر وقت دیکھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں, وجہ کیا ہے, کہیں میں ڈی ٹریک تو نہیں ہو رہا, ہر وقت دیکھتا ہے. وہ بندہ ویژنری ہے, وہ آگے جائے گا. ٹھیک بات ہے. آپ کیا بات کریں. اچھا میں آپ آنے چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جو زیادہ تر لوگ فالو کر رہے ہیں, آپ نے بھی انٹر کیا, تو انٹر کے لوگ آپ کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایک کنیکشن فیل کرتے ہوں گے, جو اسٹوڈنٹس ہیں, میٹرک کے لوگ ہیں. اچھا یہ جو ایج گروپ ہے, اس کے ظاہر ہے کہ آپ اب چونکہ ریسنٹلی اس ایج گروپ سے آ رہے ہیں یا اس کے اندر ہیں یا اس سے نکل رہے ہیں, آپ بہت زیادہ چیزوں کو جانتے ہوں گے. سوشل میڈیا کے بعد بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں. میٹرک اور انٹر یہی والی یوتھ ہے جو کچھ ایسے فیملی ولاگرز یا کچھ ایسے کریٹرز کو بھی فالو کر رہی ہے جن کے کنٹینٹ کا کوئی مقصد نہیں ہے, اوٹ پٹانگ چیزیں جو ہے جن کو فالو کر رہی ہے. اچھا یہ ان کی آڈینس بھی آپ بہتر جانتے ہیں کہ میٹرک انٹر کے ہی لڑکے لڑکی ہیں, بچے زیادہ ہیں, ان کو بہت فالو کر رہے ہیں. اب ایک طرف ان کو وہ چیز مل رہی ہے, دوسری طرف اسلامک کنٹینٹ ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو بچہ ہے اس عمر کا, آپ نے کمپلیکس کی بات کی, آپ نے ایک دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو منوانے کی بات کی, یہ فیز جو ہے نا, اس سے یہ میرا خیال ہے کہ ہر طالب علم جو ہے وہ اپنی عمر میں گزر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو یہ 8 9 10 کا بچہ ہے جو زیادہ تر کمپلیکس میں کسی وجہ سے کمپلیکس کا شکار ہے, ان بچوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ کیونکہ یہی وہ بچے ہیں کہ جو اپنے آپ کو منوانے کے لیے ہی کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتے ہیں, کوئی منوانا ہوتا ہے, کوئی اٹینشن لینی ہوتی ہے. اس کچے فیز کے اندر کیا حال ہے اپنے آپ کو ٹریک پہ رکھنا اور اپنے آپ کو یار ثابت کرنا کہ یار سکون میں رہو, گزر جائے گا ٹائم, ایسا ایسا چیزیں ہو جائیں گی, جلد بازی بھی بڑی ہوتی ہے. تو کیسے اپنے آپ کو آپ نے اس کو کس طرح فیس کیا, اور ان بچوں کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ بھی ٹریک پہ رہنے کے لیے کیا کرنا ہوگا, کیونکہ کچی عمر ہے. اس ایج میں بندہ وہی بچ سکتا ہے جس کا کوئی استاد ہو. اچھا, استاد پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں, لیکن پیرنٹس اس لیول کے استاد نہیں ہوتے. لیکن استاد بڑا ضروری ہے جو بتائے کہ تم کیا کر رہے ہو,
جو اسے بتائے کہ بھائی شارٹ کٹ از نتھنگ، یو ہیو ٹو گو تھرو دا پروسیس. یہ جب اسے بتایا جائے گا نا، بار بار پریکٹس کرائی جائے گی، پھر بچے گا وہ. یہ فومو جو ہے نا، فیئر آف مسنگ آؤٹ، یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا. دنیا آگے جا رہی، میں پیچھے رہ رہا ہوں. اس وجہ سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر میں یہاں ویڈیوز بنا رہا ہوں، میکسیمم لوگوں کا ویڈیوز بنانے کا کیا مقصد ہے؟ دنیا آگے جا رہی، میں پیچھے رہ رہا ہوں. ایسے ہی ہے، کمپٹیشن ہے نا. اس کمپٹیشن سے نکلنے کے لیے نفس کی جنگیں ہیں بڑی، اپنے اندر کی لڑائیاں ہیں، انکمفرٹ زون ہے، وہ بندہ کو لڑنا نہیں چاہتا. تو استاد ہو جو اسے لڑائے، اس کی جنگیں لڑائے، اسے کانسیپٹس دے. میں اگر نکلوں فیز میں تو میرے استادوں کی وجہ سے، ٹیچرس، یہ جو کہتے ہیں نا بزرگوں کے پاس بیٹھو، جو بندہ بیٹھتا ہے میچور ہو جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، ٹک جاتا ہے. تو بزرگوں کے پاس بیٹھو، لیکن وہ بزرگ نہیں جو چگلی کی بات کرتے ہیں. میکسیمم یہی ملیں گے آپ کو. بزرگ میں ڈیپتھ بھی نہیں ملتی ان میں بھی. لیکن جو بزرگ ہیں نا، سوشل میڈیا پہ کچھ ہیں بزرگ ایسے، یا ویسے بھی کچھ ہیں جو سوشل میڈیا پہ نہیں، ان کی باتوں پہ نا کم از کم وہ 1 منٹ سوچے. ان کی بات سن کر یہ نا کہ ایک انہوں نے گزار لیا اور واٹ ایور، یہ ہمارا نکل چکا ہے ان کا دور. سوچے، اس کے بعد ڈیپتھ آئے گی. اور یہی چیز روک سکتی ہے نالج. نالج ہوگا تو بندہ رکے گا، نالج نہیں ہے نہیں رکے گا. نالج نہیں ہے تو مین از لائک اے اینیمل، جانور کی طرح ہے نا، جو اس کی باڈی اور اس کا مائنڈ اس سے ڈیزائر کر رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہی کر دے گا. لیکن دیر از سم تھنگ ڈفرینٹ اینیمل میں اور انسان میں. ایک چیز کا فرق ہے، سوچنے کی صلاحیت کا، یعنی نالج کا. جانور لیکچر نہیں سن سکتا، جانور کسی بات پہ سوچ نہیں سکتا، انسان سوچ سکتا ہے. اور اگر انسان کسی ایسے بندے کو فالو نہیں کر جو سوچنے پہ مجبور کرے، تو انسان از لائک این اینیمل، جانور کی طرح. تو یہ جو لوگ ہیں نا میٹرک انٹر کے، دے آر لیونگ لائک این اینیمل. وہ نہیں دیکھ رہے کسی ایسے بندے کو جو ڈیپتھ میں بات کرتا ہے. اور جو بندہ ایسے بندوں کو سنتا ہے، آپ کو اس میں ٹھہراؤ نظر آئے گا. تو میں یہ سجیشن دوں گا کہ جنہوں نے عمر گزاری ہے نا، انہیں لائٹ نہ لیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہر بندے کے پلس مائنس ہیں، انہیں لائٹ نہ لیں. ان کے پاس بیٹھے، ان کی بات پہ غور و فکر کریں. یو کین گین نالج ود آؤٹ اے ٹیچر. آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں. میں خود بھی فیل کرتا ہوں اس چیز کو کہ میں نالج گین کر سکتا ہوں اسلامک. میں قرآن بھی پڑھ سکتا ہوں. کہتے ہیں نا خود قرآن پڑھو، ٹرینڈ چلا ہے، پڑھ سکتا ہوں میں. لیکن وہ اندر کی جو جنگیں ہیں نا، تزکیہ نفس از سم تھنگ ڈفرینٹ. اس کے لیے آپ کو کوئی بندہ چاہیے جو آپ کے اوپر ہو، جو آپ کو بتائے کہ تو جو سمجھ رہا وہ ایسے نہیں ہے. کیونکہ بندہ تو ایسی چیز ہے، یہ کہتا ہے کہ مجھے جو سمجھ آئی کسی کو نہیں آئی. شیخ عاطف احمد صاحب بڑی بات کرتے ہیں اس پہ. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر ہونا چاہیے. اچھا، میٹرک کا مثال تو بچہ نا، اب ظاہر ہے کوئی کانفیڈنس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، کوئی تو کانفیڈنٹ ہے. اسکولوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ اسکول میں آگے آگے ہوتا ہے، تقریر میں آگے ہے، کلاس میں باتیں کر رہا ہے. اب وہ 2-3 ہی ہوتے ہیں. باقی سارے جو ہیں نا، وہ بڑا فیل کرتے ہیں کہ یار میں بس سننے والا ہی ہوں، میرے میں وہ چیز ہے ہی نہیں کہ میں آگے آگے بات کر سکتا ہوں، میرے میں وہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ جس میں کانفیڈنس نہیں ہے اس کو یہ بھی خیال نہیں آئے گا کہ یار میں کوئی ویڈیو بنا کے کوئی بات کروں. دیکھیں نا، ٹک ٹاکرز جو بچے ہیں زیادہ تر وہ لپسنگ کرتے ہیں. لپسنگ میں تو بولنا نہیں پڑتا، اس میں تو آپ نے کچھ ایکسپریشن کرنے نا، تو کمیونیکیشن اسکلز اور وہ بات کرنا. اب یہ خدا داد بھی ہوتی ہے. ظاہر ہے کچھ لوگ اچھا بول لیتے ہیں، کچھ لوگ اچھا نہیں بول سکتے. اب جو بیچارہ اچھا نہیں بول پاتا یا اس میں وہ والا کانفیڈنس نہیں ہے، تو اس پہ بتائیں کہ وہ کیا کرے بیچارہ. وہ ظاہر ہے کہ باقیوں کو دیکھ کے اس کو تو یہ ہوگا نا. وہ کیوں نہیں بول رہا پتہ ہے آپ کو؟ اس سے بھی لگ رہا ہے دنیا آگے جا رہی، میں پیچھے رہا. ٹھیک ہے، حالانکہ دنیا آگے نہیں جا رہی. دنیا آپ کو دکھائی ایسے دے رہا ہے کہ آگے جا رہی ہے، لیکن وہ سارا ٹچ ہے، امپریشن ہے. ٹھیک ہے، وہ جو سارا دن دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہا ہے، وہ دراصل انجوائے نہیں کر رہا. یہ کون بتا سکتا ہے؟ یہ ایک ٹیچر بتا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو بتانا ہے بھائی یہ انجوائے نہیں کر رہے، یہ زندگی ان کی نہیں ہے، یہ بے سکون ہے. یہ بات جب اسے پتہ چلے گی، ٹھہراؤ میں آ جائے گا. پھر وہ گرومنگ کے آئے گا، فومو سے نکل جائے گا. تو جو بندہ بول رہا ہے وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے. وہ بولنے میں کانفیڈنس ہے اس میں، لیکن ایکچوئل میں کانفیڈنس ہے یا نہیں، دیٹ میٹرز ایکچولی. میں تو کسی کو دیکھتا ہوں تو اس طرح دیکھتا ہوں کہ کانفیڈنس ہے یا سیلف اسٹیم ہے.
تو وہ جو بول نہیں پا رہا اسے یہ بتانا چاہیے کہ یہ جو بول رہا ہے اس میں بھی کانفیڈینس نہیں ہے، اٹ از این آرٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو نوجوان ہے نا، جو بچہ ہے، بس اسے لوگوں کی زندگی کی اور معاشرے کی نا، اسے جو چھپا ہوا راز ہے نا اسے بتانا چاہیے. وہ خود ہی سمجھے گا سب کچھ. یہ جو ہمیں نظر کچھ اور آ رہا ہے، پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ جو ٹچ ہے، یہ جو اسٹیٹس میں چار دوست جو انجوائے کر رہے ہیں وہ انجوائے نہیں کر رہے. جب یہ اسے پتہ چلے گا نا ایکچوئل میں کیا ہے، پھر وہ سکون میں آئے گا. یعنی وہ ایک صرف فوٹو ہے ہاں جو جی، انہوں نے لگا فوٹو دی ہے. ہے، اس پہ انہوں نے افیکٹس لگا ہاں دیے جی، ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بور ہو رہے ہیں، انہوں نے اسٹیٹس لگایا. وہ بور ہو رہے ہیں، انہوں نے اسٹیٹس لگایا. آپ نے دیکھا آپ سیلف اسٹیم لو ہو گئی ہے. بندہ کہہ رہا بڑا انجوائے کر رہے ہیں، انجوائے نہیں کر رہے. انجوائے وہی کرتا ہے جو ایک روٹین میں رہتا ہے، جس کا لائف سٹائل ہے، جو ایک ویژنری بندہ ہے اور لانگ ٹرم چلتا ہے، جو پروسیس سے گزرتا ہے. انجوائے وہ کرتا ہے. باقی تو چند دن کی گیم ہے، ساری اڑ جاتے ہیں سب. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی سمجھ جب میں نے شروع بھی نہیں کیا تو اس وقت کی ہے. اللہ کی دین ہے. لوگوں کی سمجھ اور وائرل ہونے کی سمجھ، وائرل رہنے کی سمجھ. ایک ہوتا ہے وائرل ہونا، ایک ہوتا ہے وائرل رہنا. یہ دو چیزوں کی مجھے آئیڈیا تھا. تو میں میکسیمم ورک کرتا ہوں، کہنا تو نہیں چاہیے، وائرل رہنے پہ. یعنی روز میں کچھ سیکھتا ہوں. میں پسند نہیں کرتا روز ویڈیو اپلوڈ کرنے پہ، کیونکہ روز ویڈیو اپلوڈ کرنا اٹ مینس دیٹ یو آر ورکنگ لائک اے کانٹینٹ کریٹر. جب آپ کانٹینٹ کریٹر کی طرح ورک کریں گے نا، پھر لرننگ ختم ہو جائے گی، ڈیپتھ ختم ہو جائے گی. پھر اپنے ساتھ جو ٹائم ہے وہ ختم ہو جائے گا. بات کہاں سے کہاں چلی. اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر لیٹس سپوز روزانہ ویڈیو جو اپلوڈ کر رہا ہے، ڈیفینیٹلی وہ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا ٹائم اس پر دے رہا ہے. لیکن یوں بھی ہو جاتا ہے نا کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ بیٹھتا ہے، 1-2 گھنٹے بات کرتا ہے، اور اس کے اندر سے 15-20 ویڈیوز نکلتی رہتی ہیں. اس دوران وہ اپنی لرننگ بھی کرتا رہے. ساری چیزیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزیں جو ہے یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ رہتے رہنے چاہیے، کہ کہیں یہ والا کام جو ہے لرننگ ساری زندگی چلتی رہنی چاہیے. آپ کا بک سے تعلق ہو، کتابوں سے تعلق ہو، آپ لوگوں سے لرن کریں. اچھا، بالکل اسٹوڈنٹ میٹرک کے اسٹوڈنٹس پہ یا اس ایج گروپ پہ آتے ہیں. اچھا، جب بندہ اس ایج گروپ میں آتا ہے، ہارمونل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، سیکشول ڈیزائرز اپنے عروج پر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ان بچوں کو جو ہے اس ایج کے اندر، کیونکہ بڑے بلنڈر جو ہے انسان اسی عمر میں ہی جو ہے وہ کر دیتا ہے، بڑے بلنڈر. تو ایک بچے کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یار یہ صرف ایک فیز ہے، فیز آف لائف ہے، یہ گزر جائے گا، لیکن وہ نہیں سمجھ پا رہا. اسے یہ سمجھانے کے لیے آپ نے ایک استاد کی بات کرتی ہے. اور کیا چیز ہے کہ کوئی اپنا اہم رول پلے کر سکتی ہے ان بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ یار ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ابھی زندگی شروع ہوئی ہے، 2-4-5-6 سال چلنے دو، اس کے بعد تمہارا چیزوں کو دیکھنے کا اینگل بدل جائے گا. ہاں، تو یہ کیسے ان کو سمجھائی جائے اس عمر میں؟ کوئی طور طریقہ کار اس عمر میں ان کے لیول پہ آ کے سمجھانا مشکل ہے. پیرنٹس نہیں سمجھا پاتے ان کے لیول پہ آ کے. ان پہ لیول پہ آ کے ایک استاد ایسا ہونا چاہیے. اگر کسی کو استاد اگر میسر نہ آئے، ٹھیک ہے، اور وہ بیچارہ بیٹھا ہے، لیٹس سپوز وہ آپ کو فالو کر رہا ہے، تو آپ اسے ایسی کیا بات بتائیں گے کہ بھائی اسے لگے کہ یار کوئی نہیں، اتنا مسئلہ ہے، ایزی سین ہے، کوئی حل نہیں اس کا، کوئی حل نہیں، استاد کے علاوہ کوئی حل نہیں. ٹھیک ہے. کوئی بکس ریڈنگ کی طرف، بکس بھی تو استاد ہے نا، کسی استاد نے لکھی ہے نا. بکس پڑھ لو یا ویڈیو دیکھ لو، استاد ہے. اوپر تو بندہ ہے نا جو آپ کو میسج دے رہا ہے، جو آپ کو بتا رہا ہے کہاں جانا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے. تو استاد ہونا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں جو بندے کی پرسنالٹی آج کل بنتی سوشل میڈیا سے. فرام دا لاسٹ 3 years آئی ہیو بین لرننگ فرام ڈفرینٹ اسپیکرس، اور اس کی وجہ سے ہی میں بولتا ہوں. یعنی اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ استاد کے ذہن میں ایسے آ رہا ہے کہ فزیکلی اویلیبل ہونا چاہیے. یعنی استاد تو پھر آن لائن بھی بہت سارے آن لائن، ہاں جی، مطلب آپ بہت سارے ایسے انفلوئنسرز ہیں یا کریٹرز ہیں، ان کو فالو کر لیں، ان کو سننا شروع کر دیں. بکس بھی ایک جو ہے وہ استاد ہے. اس کے علاوہ اور مطلب تو اس ایسے لوگوں کو کچھ، یعنی ہمیں یہ سمجھ آئی کہ ہم کچھ ایسے لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیں، وہ بکس کی شکل میں ہو، وہ آن لائن ٹیچرز کی شکل میں ہو، وہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر جو ہے وہ چیز ٹھہراؤ لا سکتی ہے. بس یہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور مسئلہ اس عمر میں تقریباً ہر بچے کو، ہم بھی اس چیز کو بڑا فیس کر رہے ہیں، اسے جو ہے نا کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے، یا کسی لڑکی کو کوئی نہ کوئی لڑکا پسند آ جاتا ہے. اب چونکہ کچی عمر ہے تو اسے لگتا ہے کہ اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں.
اگر یہ مجھے نہ ملی تو کچھ بھی نہیں. اور پھر وہ ساری راتیں اس کے خیالوں میں گزرنا, اور جو ہے وہ دن میں بھی اداس رہنا. اور ایک بڑی تعداد ہے بچے جو اس چیز کو فیل کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں بعض اوقات. کچھ کیسز میں تو ظاہر ہے کسی کی کمپنی ہے وہ نکل جاتا ہے آگے گھر کا مول, لیکن کچھ سمجھتے ہیں کہ پھر ظاہر فلموں کا اور گانوں کا اپنا رول ہے اس کے اندر, کہ بھئی اگر آپ کو وہ شخص نہ ملا یا وہ فرد نہ ملا تو آپ جو ہے آپ کی زندگی ختم. بات وہی آ گئی, دی کانٹینٹ یو آر کنزیومنگ, بس اٹس اوور. جو آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس کی آپ پرسنالٹی بنے گی. نہیں, اگر کسی کو مثال کے طور پر کوئی پسند آ گیا پسند تو اسے یہ بات بتانی چاہیے کہ اگر یہ نہ بھی ملے تو زندگی گزر سکتی ہے. ایسا کوئی بات اسے, یہ کیونکہ بچے ماننے کو تیار نہیں نا. نہیں, اسے یہ نہیں بتانا چاہیے. کیا بتانا چاہیے اسے بس اس کا اپنا آپ دکھانا چاہیے. کیسے؟ اسے کہ بندہ پہلے تو احساس کمتری سے نکل, پھر ڈیسیجن لیا کہ تو نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے ہی نہیں. وہ بندے دا پتر احساس کمتری ہے, مطلب فومو چاہیے. میرے دوستوں کو لیا میرے کو نہیں, انہوں جدوں اس کو جب ملے گا نا اپنا آپ, اس کو کوئی لائف سٹائل فالو کرو, اپنے آپ کو بلڈ کرو کسی بھی فیز میں, بھول جائے گا وہ اسٹینڈرڈ بڑھ جائے گا. بھائی یہی ایک طریقہ ہے. اس کو کہو ٹھیک ہے پیار کرتے ہو مانتے ہیں آپ کیا ہے, لیکن احساس کمتری سے باہر نکل کر پیار کرو اس سے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں, اس میں ایک تو رول یہ آپ نے بات کی نا کہ میرے دوستوں کی گرل فرینڈز ہیں اور میری نہیں ہے, ایک تو یہ بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ بیچارے سائلنٹ لور بھی ہوتے ہیں, ان کو ویسے ہی کوئی پسند آ جاتی ہے اور اس کو وہ بتا نہیں پا رہے ہوتے. اس طرح کا بھی کچھ بڑی تعداد میں لوگ, ان کو دوستوں کے پاس ایسا نہیں معاملہ ہوتا, وہ ویسے ہی انہیں کوئی پسند آ جاتی ہے. ایک یہ مسئلہ بھی ہو جاتا ہے. دوسرا اسی طریقے سے کچھ بچوں کو جو ہے نا ان کا یہ دل کرتا ہے کہ یار فلانا لڑکا جو ہے نا وہ بڑا لائق ہے اور وہ بڑا جو ہے کانفیڈنٹ ہے, تو میری اس سے دوستی ہو جائے, میرا نا اس سے تعلق بن جائے. یہ والا بھی ان کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ بیسیکلی میں جب میٹرک میں تھا تو میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ بچہ ابھی میری اس سے دوستی ہونی چاہیے, میری اس سے گپ شپ ہونی چاہیے اس لڑکے کے ساتھ, یا اسی طریقے سے کسی لڑکی کو سائلنٹلی وہ پسند کر رہا ہے, تو بھائی مطلب یہ کیسے ہوگا میری زندگی میں. تو یہ جو اس چیز سے ایک کوئی بچہ گزر رہا ہے, مثال کے طور پر یہ لوگ سامنے تو نہیں آتے جو اس فیز کے اندر ہے, وہ تو بیچارہ گھر بیٹھا پریشان ہے نا. میری یا آپ کی ویڈیو اگر اس کے پاس چلی جائے گی اور وہ اس کیفیت میں گزر رہا ہے کہ یا وہ کسی کو پسند کرتا ہے سائلنٹلی, اور وہ اس عمر میں اور اسے لگتا ہے کہ بس میری زندگی میں بس وہ ہوگا تو کچھ آگے بڑھے گا, نہیں تو میں ڈپریشن میں ختم. دوسرا یہ ہے کہ یا وہ چاہتا ہے کہ بھی میری فلانے اسکول میں کسی فلانے لڑکے کے ساتھ دوستی ہو, میرا گروپ بڑا اچھا ہو جو پورے اسکول میں مشہور ہے, اور وہ نہیں کر پا رہا, اس کی شکل اس قابل نہیں ہے, یا لوگ اسے نہیں پوچھتے, یا وہ خود بیچارہ اس کو لگتا ہے لو اسٹیم ہے. ایسا کسی کو بندہ اگر ہمیں کوئی سن رہا ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے, وہ بیچارہ کیا کرے؟ اس کو کہوں گا بھائی بلڈ کر, اپنے آپ کو بلڈ کر, ٹھیک ہے, اخلاقیات کے لیول پہ یا پرسنالٹی کو امپروو کرو, لوگ آئیں گے. اس فیز سے میں بھی گزرا ہوں. میرے دل اب تو اسٹوری ذرا اچھے طریقے سے ہم سنتے ہیں, ٹھیک ہے. میرا دل لڑکیوں نے نہیں توڑا, لڑکوں نے توڑا. اسی طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا, اٹریکشن ہوتی ہے مجھے بھی ایز اے فرینڈ, اس سے آگے نہیں, ایز اے فرینڈ. بالکل, یہ ایز اے فرینڈ کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی میری اس سے دوستی ہونی چاہیے, میرے اس گروپ میں ہونا چاہیے. ہاں, یہ بڑا میں نے فیل کیا ہے اس چیز کو. اس سے دل ٹوٹا ہے, اور دل ٹوٹنے کے بعد بنتا ہے, اس کے بعد ہی زندگی شروع ہوئی, اس کے بعد ہوئی. تو میں کہتا ہوں بھائی ایک بار دل ٹوٹنا چاہیے. اچھا, دل ٹوٹنا بڑا ضروری ہے. اس کے بعد بندے کو ایک تو ریئلٹی چیک ملتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی دنیا کیا ہے, اور اس کے بعد اس کی پرسنالٹی میں ٹھہرا ہوتا ہے کہ بھائی ہر چیز جو ہے نا, جب وہ ایک چیز کو سب کچھ مان لیتا ہے نا تو اس سے آگے وہ کہیں سوچ نہیں پا رہا ہوتا. پھر اس کے پاس ایموشنل انٹیلیجنس آتی ہے کہ یہ بندہ کس طرح کیسے مجھے ڈیل کر رہا تھا, کیسے رہ رہا تھا, کیسے ٹریپ کر رہا تھا, میرے اندر کیا چینجز آ رہے تھے. پھر وہ کسی کا دل نہیں توڑے گا. پہلی بات اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ میں نے نیکسٹ پرسن جو مجھے اچھا لگا میں نے اس سے کیسے اس لیول تک لے کر آنا. تو شروع میں ایسے ہوتا تھا کہ میں اٹریکٹ ہوتا تھا لڑکوں سے, میں کوشش کرتا تھا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ ایک دل کا اسلام دعا بن جائے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آئی کیم ٹو نو کیسے نہیں چلتا. اگلے بندے کو کیا پتا ہے کیا کر رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں. وہ اپنی لائف میں اس کی ایڈکشنز ہیں کہیں, وہ ایسے کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے. کیسے ٹائم دے آپ کو, لیول میچ ہونا چاہیے نا. جب تک لیول میچ نہیں ہوگا ٹائم دے نہیں سکتے. آپ اور میں اس لیول پہ پوڈ کاسٹ کر ہی نہیں سکتے اگر لیول میچ نہیں ہو رہا. ایسے ہی ہے نا. تو اسے بندہ یہ سجیشن دے کہ بھائی لیول میچ کر, یا اوپر آ یا لیول میچ کر. اس کے علاوہ آپ کو ٹائم دے نہیں سکتا. میں آپ کو دوں گا ٹائم اگر لیول نہیں میچ ہوتا. میں آپ سے کوئی سیکھوں نا. ایک جو پروڈکٹیو بندہ ہے وہ ٹائم دیکھتا ہے کہ میں جو ٹائم دے رہا ہوں یا اس کا فائدہ ہے یا میرا فائدہ ہے. تو بھائی تو صرف اپنی خواہشات کے لیے اور ڈیزائرز کے لیے اس بندے کو چاہ رہا ہے اپنی زندگی میں,
ایسے نہیں آئے گا. اپنے آپ کو بلڈ کرو. اور پھر وقت گزرا, میں نے اس چیز کو فیل کیا. پھر جب مجھے کوئی اچھا لگتا تھا نا, پھر وہی اپروچ کرتا تھا, میں نہیں کرتا تھا. مطلب پھر پرسنالٹی کو میں اس طرح, آپ امپریشن کہیں, تو یہی میں نے سمجھا کہ اپروچ کرنے سے کوئی نہیں ملتا. پرسنالٹی کو ایسا بناؤ کہ وہ اپروچ کرے. That's it. اچھا یہ ٹھیک بات ہے. اچھا یہی حال ہے اس کا. ادروائز وہ آپ کو مل بھی جائے نا, 100% نہیں دے گا, طرز کھائے گا, مزہ نہیں آئے گا. آپ کو مطلب جو ہے وہ اکاموڈیٹ ہی کرے گا, کرے. تو پھر تو کوئی بات نہ ہوئی. جی جی. اچھا اس میں میرا خیال ہے کہ ہم دونوں جب بھی ہم نے بات کی ہے اس موضوع پہ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے ایک میسیج تھوڑا سا شاید سننے والے غلط نہ لے لیں. وہ یہ کہ کیا اپنے آپ کو ثابت کرنا ضروری ہے؟ کیا یہ آپ پہ فرض ہے اسلامی طور پہ کہ بھی لوگ مجھے میں اس لیول پہ آؤں کہ لوگ مجھے اپروچ کریں, یا مجھے یہ بتانا پڑے کہ بھی میں اس قابل ہوں کہ میں فلانے بندے کے پاس جا کے بیٹھ سکتا ہوں؟ کیا یہ ضروری ہے, یا صرف اتنا ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو ڈیمانڈز ہیں آپ پوری کرو, اللہ خیر صلی. سوسائٹی کے اندر فٹ ان ہونا, ہاں جی. ہم کہیں یہ بات تو نہیں جا رہی کہ بھئی فیئر آف مسنگ آؤٹ سے نکلنا ہی ہے اور اپنے آپ کو منوانا ہی ہے. اگر اس کو سمپل کو لیا بنایا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی آپ سے جو ڈیمانڈ اگر آپ پوری کر رہے ہو تو آپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے, آپ سے زیادہ عزت دار کوئی نہیں ہے, آپ کی زیادہ بلے بلے کسی کی نہیں ہے. تو اگر اس پہ رکھا جائے, اگر آپ اس پہ کنسسٹنٹ رہو گے تو دین میں عزت ہے. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین, عزت ان لوگوں کی ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. لیکن اگر وہ اس پہ اگر بندہ رہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فوراً ریزلٹس مل جائے نا. ابھی میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی ہیں, مجھے 4 تانے پڑ گئے ہیں, مولوی ہو گئے. ایک چیز پہ اگر آپ کمیٹیڈ ہو کے لے کے چلتے ہیں تو کمیٹیڈ آدمی کی جو کچھ ویلیوز کو فالو کرتا ہے اور ان پر کمپرومائز نہیں کرتا, وہ کسی بھی طرح کی ہوں, میرا خیال ہے اس کو عزت مل جاتی ہے. جو دین کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے وہ فومو سے باہر نکل ہی نہیں سکتا, پہلی بات. تو دین تو کہہ لیں کہ یہ کنورزیشن ہے ہی دین نہیں. مطلب جو کنیکشن اس کا نہیں ہے اللہ کے ساتھ, دین کے ساتھ, وہ فومو سے باہر نکل ہی نہیں سکتا. میں نے بہت سے اسپیکرز کو سنا ہے, دے آر ڈپریسڈ, ڈپریشن میں. وائی؟ دین نہیں ہے. تو دین تو سمجھ لیں کہ پرائیورٹی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات اس سے باہر ہو رہی ہے. دین پہ تو کمپرومائز ہی نہیں ہے نا. ایک بندہ سکون سے بیٹھ ہی وہی سکتا ہے جسے یقین اللہ پہ کہ اللہ مجھے دے گا, ادروائز نہیں بیٹھ سکتا. لیکن ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں کہ جو بندہ ریلیجیس ہے نا, وہ بھی اسٹرانگ ریلیجیس اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اس چیز سے باہر نکلے, سیلف اپروول سے. مطلب دینی لوگ بھی سیلف اپروول کے پیچھے ہیں. تو جو بندہ انٹلیکچوئل ہے نا, دین میں بھی وہی کامیاب ہے. خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام, جو جاہلیت میں بہتر ہے وہ اسلام میں بہتر. جی. بالکل ٹھیک. تو انٹلیکچوئل ہونا ضروری ہے دین میں کنسسٹنٹ رہنے کے لیے. ایک بڑی بات آ گئی ہے آج کل, جن لوگوں کے جو انفلوئنسر ہوتے ہیں, فارورڈز ہوتے ہیں نا, وہ سیلیبریٹی بن جاتے ہیں. لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہیں, آٹوگراف لے رہے ہیں, تو ظاہر بندہ بھی بندے کو لگتا ہے یار میرے میں کوئی بات ہے. اچھا آپ کو, میرا خیال ہے کہ آڈینس کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ لیٹس سپوز اگر ایک بندہ مشہور ہونے کی وجہ سے غرور میں آ گیا ہے, یا آپ کو ملتا نہیں ہے, یا سیدھے ہاتھ سلام نہیں لیتا, یا اس کے کوئی وکھرے ہی ٹشن ہے, تو کیا ایسے لوگوں سے متاثر ہونا چاہیے کسی بھی وجہ سے وہ مشہور ہوا ہے, کسی دینی ریزن کی وجہ سے یا کسی اور ریزن کی وجہ سے جس میں یہ چیزیں آ گئی ہیں؟ تو ایسی پرسنالٹی کو کیسے دیکھیں گے کہ وہ کوئی لو اسٹیم والا بندہ ہے, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ لو اسٹیم والا نہیں ہے, اس کی سیلف اسٹیم بہت ہائی ہے. اچھا, ایکسٹرا ہے, ایکسٹرا ہے, وہ بھی فتنہ ہے. وہ ایگو ہے نا, ایگوسٹک ہے. مومن تو خوف اور امید کے درمیان ہے. ٹھیک ہے. اس بندے کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہی نہیں ہے, وہ بھی خسارے میں. جس کی رہتی ہے وہ بھی خسارے میں. پیلس از لائف. تو وہ جو بندہ ہے نا, وہ سمجھ لیں کہ ایکچوئل میں ویک پرسن ہے. ٹھیک ہے, ایکچوئل میں ویک ہے. ایگوسٹک کون ہوتا ہے؟ جو اپنی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہوتی, بار بار اپنے آپ کو جھوٹ بول بول کے کہ میں کچھ ہوں, میں کچھ ہوں, میں کچھ ہوں, میں کچھ ہوں, وہ اپنے آپ کو ثابت کر لیتا ہے, پھر وہ ایگوسٹک ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو وہ بندہ ایکچوئل میں ویک ہے, جو بالکل مطلب وہ فرعون بن گیا نا. وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے, یعنی کہ جو مغرور آدمی ہے وہ بھی انسیکیور آدمی ہے, اور جو بہت کمپلیکس کا شکار ہے وہ بھی انسیکیور آدمی ہے. یعنی کہ احساس برتری بھی فتنہ ہے, احساس کمتری بھی جو ہے وہ فتنہ ہے. میکسیمم آپ دیکھیں گے نا ایکٹرس کی ویڈیوز, پوڈ کاسٹ میں, آپ کو لگ رہا ہوگا وہ زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں, بندے ریس میں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ بندہ بڑا کانفیڈنٹ ہے, یہ بندہ بڑا کام کر رہا ہے, اسے نہیں لگ رہا ہوتا. اسے نہیں لگتا.
وہ سارے احساس کمتری کا شکار ہیں. انہیں آپ سے سلام لے کر اچھا نہیں لگے گا, سوچیں گے کہ میں نے کیسے مینٹین کرنا ہے کہ پھر مجھ سے لوگ سلام دیں. ایک فلم وائرل ہو گئی ہے, چل گئی ہے, انہیں مزہ نہیں آتا, تسلی نہیں ہوتی, مزید تسلی نہیں ہے. الہاکم التکاثر. ہاں جی, وہ آگے سے آگے. تو یہ ایک بچے کو بات سمجھا دی جائے گا کہ جو جدھر بھی ہے وہ خوش نہیں ہے, خوش نہیں ہے. خوش نہیں ہے. یہ بندہ جو بی ٹی ایس دیکھتا ہے نا, جب ٹھہرا ہوا تھا, پھر اسے ایٹ دینڈ پتہ چلتا ہے کہ سکون اس لائف میں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, پھر اس میں ٹھہرا ہوا تھا, پھر وہ ایک کام کو کنسسٹنٹلی کر پاتا ہے, ادروائز نہیں کر سکتا. اچھا, میرے خیال میں ہم تو کافی فالورز اور لائکس کی بات کر رہے ہیں. بڑے آدمی بننے کے لیے کسی کا فالور ہونا یا مشہور ہونا میرا خیال ہے ضروری نہیں ہے. کن فی دنیا کا انک غریب و عابر سبیل, دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم اجنبی ہو یا کوئی مسافر ہو. یعنی گمنام آدمی بھی بہت بڑا آدمی ہو سکتا ہے. بڑا آدمی صرف وہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم اس طرح ڈیفائن کریں کہ ایک میں نے بڑا خوبصورت قول پڑھا کہ بڑا آدمی وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے. ایسے ہی, یعنی کہ بڑے آدمی اس کے آنے سے لوگوں کو یہ لگنے لگے پکڑے کہ بھائی یہ کوئی بہت ہی بڑی چیز ہے اور میں شاید کچھ بھی نہیں ہوں. تو پھر میرا خیال ہے وہ بڑا آدمی نہیں ہے. جس کو اپنی بڑائی منوانی پڑے, میرا خیال ہے کہ پھر وہ جو ہے وہ چھوٹا آدمی. دوسرا یہ کہ اگر ہم یہ بھی بات کریں کہ فالوور ہونا, شہرت ہونا, فیم ہونا, یہ کبھی بھی سکسیس کی بنیاد نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ آپ جس چیز کو صحیح مانتے ہیں, جس چیز کو حق مانتے ہیں, آپ اگر اس پہ چل رہے ہیں, اس کی بنیاد پر اگر آپ ذلیل و رسوا بھی ہو گئے ہیں تو آپ سے بڑا کامیاب کوئی نہیں ہے. آپ کی زندگی آزمائشوں میں گزری ہے, ابھی آپ سے بڑا کامیاب کوئی نہیں ہے. اور اس کی بنیاد پر اگر آپ کو دنیا کی شہرتیں اور حضرت سلمان جیسی بادشاہتیں بھی مل گئی ہیں تب بھی اوکے. یعنی اصل چیز یہ ہے کہ آپ جو ٹھیک ہے ہاں جی, اس کے اوپر چل رہے ہیں. ہم اس کو اس طرح ڈیفائن وہی نا, اپنی سیلف اسٹیم کو لے کر چلیں, اپنی روٹس کو لے کر چلیں, وہ کنیکشن کو لے کر چلیں اللہ کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات جو ہے ہماری پوڈ کاسٹ, ایک تو ہم نے اسٹوڈنٹس کے ان کے اوپر بات کی, دوسرا انٹر کے بچوں پہ تھوڑا سا آ جاتے ہیں, پھر ہم پیرنٹس کی طرف بھی آئیں گے. اچھا, انٹر ایک ایج ہے کہ جس میں بالکل دماغ خراب ہوتا ہے زیادہ تر بچوں کا, بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں, لڑائیاں زیادہ تر اس ایج میں ہو رہی ہیں, وہ چاہے لڑکیوں کے پیچھے ہو رہی ہوں یا چاہے وہ ایک گینگ کی دوسرے گینگ کے پیچھے لڑائی ہے, کوئی استاد سے لڑائی ہو گئی ہے, بدتمیزی بہت ہے, اگریشن بہت ہے, ون ویلنگ, یہ چیزیں کیوں ہیں؟ اور یہ جو لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, یہ کیا وجہ ہوتی ہے, کیوں کرتے ہیں؟ فومو ہے, سیلف اپروول چاہیے انہیں. یعنی انہیں اگر ویلنگ کرنی ہے تو انہیں سیلف اپروول چاہیے. کوئی سمجھدار بندہ آپ کو محبت کرتا دکھائی نہیں دے گا اتنی جلدی. وائی فومو نہیں ہے اسے. اور یہ جو ون ویلنگ کرتے ہیں, یہ جو بدماشی کرتے ہیں, انسیکیور ہیں, ٹوٹل انسیکیور ہیں. جو بندہ بدتمیزی کر رہا ہے وہ بھی انسیکیور ہے, وہ بھی احساس کمتری کا شکار ہے. یعنی ایک بندہ اپنے آپ کو پڑھائی میں نہیں منوا پایا تو اس کا دل ہے میں کسی بندے کو مار کے اپنے آپ کو کسی طریقے منواؤں. صحیح, سیلف اپروول چاہیے بندے کو, سیلف اپروول چاہیے. اور آپ بندہ سب کچھ کرتے سیلف اپروول کے لیے. اور جب اسے یہ بات سمجھ آ جائے نا, سیلف اپروول مجھے یہاں نہیں چاہیے, ادھر چاہیے, اللہ کے پاس چاہیے, میں لوگوں کو راضی کرنا, وہ بندہ جو ہے نا, کیا بات ہے اس کی. اور جو سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی نا پہلے, کہ ضروری نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ بندہ جو ہے وہ زیادہ نیک ہے یا وہ زیادہ کامیاب ہے. میں کہتا ہوں جو سوشل میڈیا پہ نہیں ہے وہ زیادہ کامیاب ہے. کیونکہ سوشل میڈیا تو ٹوٹل ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, ہاتھ کیسے ہلانے ہیں, بات کیسے کرنی ہے, اسمائل کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے, بندہ میکسیمم اپنی نیچر کے خلاف جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ. ٹھیک ہے, میکسیمم نیچر کے خلاف جا رہا ہے. تو سوشل میڈیا پہ تو یہ تو کامیابی کا کوئی راز ہے. یہ آیا کہ فائنینشیل بندہ سیٹ ہے یا شہرت مل جاتی ہے, یہ کور ہے. لیکن میکسیمم جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں ان میں اتنی ڈیپتھ نہیں ہوتی جتنی ایک وہ بندہ جو سوشل میڈیا پہ نہیں ہے. کیونکہ اس کے پاس زیادہ ٹائم ہے اپنے ساتھ رہنے کے لیے, اپنے ساتھ بات کرنے کے لیے. اس کے پاس زیادہ ٹائم ہے پیور رہنے کے لیے. یہ بندہ تو ایکٹنگ کر رہا ہے, یہ لائٹس, یہ ٹوٹل ایکٹنگ کر رہا ہے نا, ہر وقت ایک کاسمیٹک ورژن میں رہ رہا ہے. یہ زیادہ فیک ہوتا ہے. اور جتنے سوشل میڈیا انفلوئنسرز آپ کو ملیں گے نا, میکسیمم ان کا تکا چھکا ہی لگا ہوا ہے. میرا بھی تکا ہی لگا ہوا ہے, چھکا ہی ہے. مطلب جتنے فالوورز ہیں, I'm not able, میں نہیں سمجھتا میں اس قابل ہوں. اور جس کے پاس جتنے بھی فالوورز ہیں نا, وہ اس قابل نہیں ہے. وہ یہی کہتا دکھائی دے گا کہ یہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا, یہ اللہ کی دین. یہ کوئی غیبی قوت ہے کہ مجھے اتنا مل گیا, میں ویڈیو وائرل ہو لی, میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. یہ بندہ یہی سوچتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ جو انفلوئنسر ہے جو بڑی موٹیویشن دے رہا ہے اس میں ڈیپتھ ہے.
ڈیپتھ اس میں زیادہ ہے جو نہیں دے رہا. اچھا آپ ایڈکشنز کی اکثر بات کرتے ہیں, اس عمر کے بچوں میں جو ہے وہ پورنوگرافی ہے یا اس طرح کی کوئی ایڈکشنز ہیں. جی. اچھا ان چیزوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, اور کوئی اگر اس میں مبتلا ہو گیا ہے یا ان مسائل کا شکار ہے تو اسے آپ کیا کہیں گے, یعنی کہ اسے کیا کرنا چاہیے, نکلنا چاہ بھی رہا ہے تو اسے آپ کیا کہیں گے, 1 2 3 4 باتیں اگر اس کی تسلی کے لیے یا اس کے حوصلے کے لیے کیا کہیں گے؟ اگین بات فومو کی. ساری فساد کی جڑی فومو ہے. فومو ہے. اچھا ٹھیک ہے, فومو ہے. نہیں ایک جب بندے کے کسی بندہ کسی ایڈکشن میں جی وہ تو ظاہر ہے کہ اس کا پرائیویٹ گناہ ہے, اس میں فومو کیسے آیا؟ ایک بندہ جو ایڈکشن میں ہے نا, پہلی بات ہے اس کا لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے. اچھا لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے, سیلف اسٹیم لو ہے. سیلف اسٹیم لو ہے, اس کا زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. جب مقصد نہیں ہے ایک بندے کا تو وہ اپنے آپ کو کیوں بچائے گا کسی چیز سے؟ ٹھیک ہے, میں سارا دن پازیٹیو کیوں گزارتا ہوں؟ بیکاز آئی ہیو اے ویژن. میں برائی سے کیوں بچتا ہوں؟ میرا ویژن ہے, گول ہے, جنت گول ہے یا کہہ لیں ویژن ہے نا. تو جس بندے کا پاس ویژن نہیں ہے, ویژن آتا اس وقت ہے جب بندہ سیلف اسٹیم آئی ہوتی. سیلف اسٹیم لو ہوگی تو ایڈکشنز بھی آئیں گی, محبت بھی ہو جائے گی, کچھ بھی ہو جائے گا. سیلف اسٹیم ہائی ہوگی, ایڈکشن سے بندہ بچے گا, کیونکہ اسے پتہ ہے میں ویلیویبل ہوں, میں نے زندگی گزارنی ہے, میں نے کچھ کرنا ہے, رول پلے کرنا ہے. وہ بچائے گا اپنے آپ کو. اور جس بندے کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے, اسے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے, سیلف کانفیڈنس نہیں ہے, وہ کیوں بچائے گا اپنے آپ کو؟ بتائیں نا. آپ اور میں اپنا ٹائم کیوں نہیں ویسٹ کرتے؟ امید ہے فیوچر کی, مستقبل کی, پتہ ہے کہ ہم کچھ کرنے والے ہیں, کچھ کر سکتے ہیں. اور جس بندے کے پاس یہ امید نہیں ہے, جس سے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے, جو احساس کمتری میں ہے, وہ کیوں بچائے گا؟ وہ کیوں نہیں ٹائم ضائع کرے گا اپنا؟ تو مسئلہ تو سارا احساس کمتری کا ہے. تو اسے یہ کرنا چاہیے کہ پہلے اس کام سے نکلے. کیسے نکلے؟ اپنے آپ کو اپنا آپ منوائے. کیسے نکلے؟ لائف سٹائل کو چینج کرے, اپنے نفس کے خلاف جائے, وہ جنگیں لڑے اندر کی, اپنے آپ کو سچ بولے, پھر سیلف اسٹیم ہائی ہوگی. ٹھیک ہے, ایک بندہ ایک کام میں کنسسٹنٹ ہوتا ہے نا, اس کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کانفیڈنس آتا ہے. آپ دیکھیں گے اس کا ایٹیٹیوڈ ہی اور ہوگا, وہ لفٹ ہی نہیں کرائے گا کسی عام لڑکی کو, کسی عام بندے کو. کیوں؟ سیلف اسٹیم. دوسرا کام کرے گا, سیلف اسٹیم اور آئے گی. جب بندے کا سارا دن مصروف گزر رہا ہے, وہ ایڈکشن میں نہیں جائے گا. اچھا میرا خیال ہے کہ اگر سیلف اسٹیم کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں, اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ بھی میرا مقام بہت بڑا ہے, علامہ اقبال اپنی ساری شاعری میں کہتے ہیں خود ہی, کہ بھئی خود ہی کو پہچانو, خود کو پہچانو. یا اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ بھئی تم میرے خلیفہ ہو, تم وَلَقَدْ کَرَمْنَا بَنِی آدم. میرا خیال ہے کہ اگر ہم بچوں کو یہ بتائیں کہ ایز اے انسان تم بہت بڑے مقام پر ہو, تم اشرف المخلوقات ہو, تمام مخلوقات نے تمہیں سجدہ کیا, پوری کائنات تمہارے لیے بنائی گئی ہے, تم اللہ تعالیٰ کے نائب ہو. ٹھیک ہے, تمہارے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ تم دنیایں فتح کر سکتے ہو. تم ایک لڑکی کے پیچھے رو رہے ہو, یہ یقین, یعنی تم نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا کہ تم ایک انسان کے پیچھے رو رہے ہو. بالکل, تمہیں لگتا ہے کہ یہ مجھے نہ ملا تو میں ختم ہو جاؤں گا. اس کے لیے تو استاد چاہیے, کوئی ایسا بندہ چاہیے جو اسے بتائے بھائی. کیا بندہ ہی ہوتا ہے جڑا سب کچھ کرتا ہے, بندہ ہی ہوتا ہے جڑا بیٹھتے پہ رہتا ہے. ایک بندہ ہی ہے نا کہ فرق کیا ہے اچھے کچھ چیزاں بدلیاں نے, اخلاقیات دے لیول تے. ضروری نہیں کہ پیسہ مطلب تھوڑے کو آ گیا سب کچھ اسی کر سکتے. ٹھیک ہے, اخلاقیات بڑھ جائیں گی تو پیسہ بھی آ جائے گا. تو اس سے یہ بات سمجھانی ہے کہ میٹر کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, میٹر اصل میں کیا کرتا ہے, وہ آپ کا انر سیلف ہے, آپ کی اخلاقیات, آپ کی ویلیوز ہیں. وہ ہوگا تو لوگ آپ کو انوائٹ بھی کریں گے, لوگ آپ کو پروٹوکول بھی دیں گے, آپ کی ویلیو بڑھ جائے گی. آج کل سوشل میڈیا تو ویلیو ویسے ہی بہت بڑھ گئی ہے. جو ایک بندہ انٹلیکچوئل ہے نا, اس کی ویلیو تو ویسے بڑھ گئی ہے, چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, سمپل کیمرہ وائرل ہو سکتا ہے. ویلیو بڑھ گئی ہے نا. اسکوپ کس چیز کا ہے, اسے یہ بتانا ہے اس عمر میں کہ اصل میں کیا راستہ ہے. پیسے سے آپ پیسہ کما کے کیا کرو گے؟ آپ نے کما لیا, باہر چلے گئے, کیا کرو گے؟ کوٹھی بناؤ گے. کیوں فومو؟ کیوں؟ سیلف اپروول کے لیے. پھر بھی انر سیلف کمزور ہے. تو اصل میں چاہیے بندے کو کیا؟ سیلف اپروول. وہ پیسے سے چاہیے یا وہ کسی اور وجہ سے. ایٹ دا اینڈ بندے کو چاہیے کہ میں کچھ ہوں, منوانا ہے بس. وہ بندہ منوانے کی کوشش کرتا ہے پیسے سے, وہ بندہ منوانے کی کوشش کرتا ہے کسی اور چیز سے. جب اس سے یہ سکون آ جائے نا کہ ضروری نہیں ہے منوانا, یا دنیا کی حقیقت کا پتہ چل جائے, پھر وہ ٹھہر جائے گا. اور یہی ایک چیز ہے جو اسے روک سکتی ہے. اس کے لیے اوپر بندہ چاہیے جو اسے بتائے بھائی کہ بظاہر تو سمجھ رہا ہے کہ پیسے کے ساتھ سب کچھ ہو جائے گا, پیسہ کما کے کیا کرے گا, تو پوسٹر لگائے گا, پیسہ کما کے تو الیکشن لڑے گا. کیوں؟ بلے بلے لوگ سیلفیاں لیں.
تو اگر تیرے میں اخلاقیات ہیں تو تجھے پیسہ بھی ملے گا، اللہ دے گا انشاءاللہ، اور تجھے پروٹوکول بھی ملے گا، ڈبل ہو جائے گا. یہ بات اسے نہیں سمجھ آتی. وہ سمجھتا ہے کہ پیسہ جو ہے نا اس سے سب کچھ ہو جاتا ہے. اچھا، اگر ہم اب ظاہر ہے کہ ہم نے لڑکوں کی بات کی، اگر ہم لڑکیوں کی بات کریں اس عمر میں، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری بچیاں ٹک ٹاک کی طرف آ رہی ہیں، جی جی ڈانس کر رہی ہیں، اپنا آپ دکھا رہی ہیں. اب چونکہ آپ ہر چیز کا جو جڑ ہے وہ فیئر آف مسنگ آؤٹ جو ہے وہ بتا رہے ہیں، یعنی کہ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھی سیلف اپروول ہے. اب لڑکی کو جو یہ کمپلیکس ہے کہ بھئی میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں، جتنی ٹی وی پر جو ایکٹریس آتی ہے وہ اتنی جی خوبصورت جی ہے، اس کے لیے وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے جب وہ سوشل میڈیا پہ لاتی ہے تو اس کو نارملی لڑکوں سے 10 گنا یا 100 گنا زیادہ ہی فالوورز ملتے ہیں. ٹھیک. اور یہ بات ایز اے لڑکا ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ اس کو کیوں فالو کر رہے ہیں، اس کے ٹیلنٹ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں یا ان کی ہوس بھری نگاہیں ہیں جن کو جو ہے تسکین پہنچانے کے لیے وہ کر ایسے رہے ہی. ہیں. خواتین کے اندر، میٹرک اور انٹر کی بچیوں کے اندر بہت زیادہ بوائز کو دیکھ کے یہ کمپلیکس آ گیا ہے کہ بوائز تو بڑا انجوائے کرتے ہیں، بڑے کول ہوتے ہیں، بڑے جو ہے وہ پارٹی اینیمل ہوتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں بیڈ گرل بن سکتی ہیں اگر یہ بیڈ بوائز ہیں. تو اس کے لیے پھر وہ کچھ نہ کچھ اپنا جو ہے وہ ٹک ٹاکس میں وہ چیزیں دکھاتی ہیں، ڈانس کر کے اس طرح کر کے. خواتین کو یہ بتانا کہ تم جو ہے وہ جب تک حیا کے اندر ہو، پردے کے اندر ہو، تم سب سے خوبصورت ہو، یہ بات انہیں کس طرح ثابت کی جائے؟ کیونکہ سوشل میڈیا اور میڈیا جو ہے وہ عورت کی بیوٹی کا اور عورت کی سکسیس کا کوئی اور ہی اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ہمیں بتا کے پیش کر رہا ہے. جو بندہ بی ٹی ایس دیکھنے لگ جاتا ہے نا بی ٹی ایس بیہائنڈ سے دا مراد سینس، بیہائنڈ دا سینس. اصل میں چل کیا رہا ہے، ایکچوئل میں لائف کیسی ہے کسی کی، وہ سکون میں آتا ہے. جب بندہ سکون میں آ جاتا ہے اس کی پھر وہ جنگیں نہیں رہتی، پھر وہ سیلف اپروول سے باہر نکل آتا ہے، اور وہ بندہ میں سمجھتا ہوں یہ کامیاب ہے. ٹھیک ہے. اس لڑکی کو کوئی بندہ یہ بات سمجھا دے کہ جن لوگوں کی وجہ سے یا جنہیں دیکھ کر تمہیں یہ فیلنگ آ رہی ہے، بندے کو خود نہیں فیلنگ آتی، ٹھیک ہے، کسی کو دیکھ کر ہی آتی ہے، کسی کو پھر دیکھ کر آتی ہے. فوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بندہ کیسے اپنی سکسیس کو جج کرتا ہے؟ اس کے 1 ملین ہے، اس کے 2 سال میں ہوئے تھے، میرے 1 سال میں ہو گئے. ٹھیک ہے. مطلب ہر چیز کا سٹینڈرڈ کیا ہے کسی کو دیکھ کر؟ اپنی کو بندے کی تو بات ہی نہیں ہے نا کہ میں کامیاب ہوں، میرے 4 لاکھ فالوورز ہیں، مجھے اپنی کامیابی کا تب یقین آئے گا کہ میری فیملی میں اور کسی کا نہیں ہے، ادروائز نہیں آئے گا. ایسے ہی ہے. تو یہ اپنی ویلیوز ہونی چاہیے، میں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں. میں جب کسی کو دیکھ کر وہ ایکٹرس کو یا وہ دیکھ رہے ہیں پارٹی بوائز لڑکے ہیں، بی ٹی ایس دیکھیں نا، وہ خود نہیں دیکھ سکتے، اسے کوئی بندہ ہو جو دکھائے. یا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انفلوئنسر یا پارٹی بوائز ہیں، یہ جتنا ادھر انجوائے کرتے ہیں، انجوائے کیا کرتے ہیں، جھوٹ یہ سب، اتنا انہوں نے اپنے اوپر ایک کور چڑھایا ہے. میں سمجھتا ہوں ایز این انفلوئنسر یہ میرا فرض ہے اور ہر انفلوئنسر کا فرض ہے، اپنی کمزوریاں بھی لوگوں کو بتائے، اپنے بیہائنڈ دا سینس دکھائے انہیں. ٹھیک ہے. ایز این ایکٹریس اگر ایک ایکٹر کہہ دیتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں مجھے اس میں سکون نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جو ٹھہراؤ میں آ جاؤں گے، لیکن وہ نہیں کرتا. ایز این انفلوئنسر اگر یہ لوگ بندے یہ کرنے لگ جائیں نا کہ اپنی ویکنس شو کریں، صرف اپنے آپ کو سپیریئر نہ شو کریں، ایک عام انسان کے طور عام پر پیش. انسان کی طرح شو کریں. ٹھیک ہے. مشکل ہے، ظاہری بات ہے، لوگ پسند یہی کرتے ہیں کہ خیالی دنیا میں رہیں. ٹھیک ہے. امیجینیشن کہ وہ اسی طرح پسند کریں گے کہ میں ان کے سامنے ایک سپر ہیرو لگوں. لیکن ایکچوئل سکسیس بندے کی اس دنیا و آخرت میں یہی ہے کہ بندہ اپنی ویکنس بھی شو کرے. بندہ سوشل میڈیا کا یہ تو دکھاتا ہے اتنا پیسہ ایسے، اب نیگیٹو پوائنٹس بھی دکھائیں. وہ لڑکی جو غلط کام کر رہی ہے وہ اپنے آپ وہ سمائل نہ کرے، اس کا یہ فرض ہے. ٹھیک ہے. وہ بتائے کہ میں اس مشکل سے گزر رہی ہوں، اس سے چینج آ سکتا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ مثال کے طور پر جب لڑکیاں یہ دیکھتی ہیں کہ فلانے کو کسی لڑکے کے میسیج آ رہے ہیں اور وہ ہر میسیج میں اسے بتا رہا ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو اور تم بہت ایسی ہو، تو وہ خود ایسی نہ بھی ہو تو وہ اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میری زندگی میں بھی کوئی ہو جو میری تعریف کرے. اور یہ چیز اکثر ان میں آ جاتی ہے کہ جن کو کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ بھی میں اس طرح جو ہے وہ اتنی خوبصورت نہیں ہوئی، اس کو تعریف چاہیے. اس طرح مرد کی کمزوری ہے دیکھنا، خواتین کی کمزوری ہے کہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے، میرے حسن کو، میری بیوٹی کو جو ہے. تو یہ فتنہ بہت زیادہ ہے کہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کہ جب اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہے یا اس سے کوئی چیٹ کر رہا ہے اور اس کی وہ کوئی تعریف کر رہا ہے تو دوسری کو ہوتا ہے کہ میری کوئی تعریف نہیں کرتا. اس میں ویسے آپ بھی اپنی بات کریں، میرا خیال ہے کہ خواتین کو اگر گھر میں والدین کی طرف سے ایک کھلا ڈلا پیار اور اگر عزت ملے گی
صحیح تو وہ کہیں دور سے اس کو تلاش نہیں کریں گی, کہیں باہر سے اس کو تلاش نہیں کریں گی. ٹھیک ہے. لیکن آپ کے خیال میں کہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی جو خواتین کو ہوتا ہے کہ مجھے بھی کوئی اپریشیٹ کرنے والا ہو, تو ان کو بندہ کیا کرے؟ مجھے بھی کوئی اپریشیٹ کرنے والا ہو, وہ ایک خیالی دنیا ہے. اور انہیں یہ بھی اس سے بتایا یہ کہ وہ جو بتانا لڑکا اپریشیٹ کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے, اس کا تو اپنا گول ہے نا, اسے تو کچھ اس کو تو چاہیے اس تعریف کی بنیاد پہ, اسے تو وہ لڑکی مل رہی ہے تو وہ کیوں نہیں کرے گا. آپ کو کیا لگتا ہے جب ایک لڑکی کو پہلا میسج آتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی؟ آتی ہے. کہ بندہ ایسی چیز ہے, یہ خیالی دنیا میں رہنا چاہتا ہے, یہ سچ نہیں بولنا چاہتا, یہ سچ کو ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا, وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتی, وہ جھوٹ ہی سننا چاہتی ہے, جھوٹ سننا چاہتی ہے. سوشل میڈیا پہ ہم جھوٹ سننا دیکھنا چاہتے ہیں, ہم اپنے ساتھ سچے نہیں ہیں, ہم ریئل چیز دیکھنا نہیں چاہتے, ہم جھوٹ سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بندہ خود ہی کرپٹ ہے کہ وہ چاہ یہ رہا ہے کہ وہ میری تعریف کرے. پتہ ہے سب کو لڑکیوں کو کیا ہو رہا ہے, اتنے مسائل, کیوں, وائے, جھوٹ سننا چاہتی ہے. جو بندہ فلمیں دیکھ رہا, پتہ ہے فلمیں کیوں, خیالی دنیا میں رہنا چاہتا ہے, کیونکہ ریالٹی میں مشکلات ہیں وہ فیس نہیں کرنا چاہتا. کبوتر کی طرح ہم نے کبوتر آنکھیں بند, یہ آنکھیں بند کرتی ہیں, سب لڑکیوں کو پتہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے پتہ نہ چلا ہو کہ لڑکیوں کی نیچر کیسی ہے یا کیسے لوگ لڑکے اپروچ کیوں کرتے ہیں. وائے, آنکھیں بند کرتی ہے. ہو سکتا ہے میرا جو ہے نا, میں جب ویڈیوز بناتا ہوں اس پہ لڑکیوں کو, نہیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, سچ نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بندہ ہو انہیں بتانے والا کہ جن سے آپ امپریس ہو رہے ہیں ان کی اصل زندگی کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ کتنی مشکل میں ہے. جب انہیں اس بات کا پتہ چلے گا نا, جب ان کی ویکنس کا انہیں پتہ چلے گا, اس کو جب بندہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے نا, اسے سکون آتا ہے, پھر وہ فومو کا شکار نہیں ہوتا. تو اگر میں آپ کو 10 بندے جو ٹاپ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں جن سے آپ بڑے انسپائرڈ ہیں, میں ان کا BTS اگر آپ کو دکھا دوں, آپ لائٹ ہو جائیں گے, کیونکہ ان کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو کم سمجھ رہے ہیں. تو جب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بھی انسان ہے, وہ بھی ادھر ہی کھڑے ہیں, تو ریس ختم ہو جائے گی. اب ریس ختم ہو جائے گی, سکون آ جائے گا. جب ریس ختم ہو جائے گی پھر بندہ وہ کام کرے گا جو اس کی فطرت سلیمہ ہے, جو وہ نیچرل کرنا چاہتا ہے, جس کے لیے وہ بنایا گیا, یعنی عبادت کے لیے. تو استاد جو ہے نا رول پلے کرتا ہے, وہ بندے کی ریس ختم کرتا ہے, پھر بندہ ٹھہراؤ میں آتا ہے. تو کوئی ایسا بندہ ہو جو آپ کو نا ریئلٹی دکھائے, وہ جتنی جلدی آپ کو سمجھ, بوڑھے جو ہیں کہتے ہیں نا بزرگوں کے پاس کیوں بیٹھو, ریئلٹی دکھاتے ہیں. جب ریئلٹی کی سمجھ آتی ہے بندہ میچور ہو جاتا ہے, میچور ہو جاتا ہے تو پھر وہ فومو سے باہر نکل آتا ہے. ٹھیک ہے, آج سے 3 سال پہلے کہوں کہ مجھے کوئی میسج آئے لڑکی کا, خوش ہونا تھا. آج کو آئے تو میں کہتا ہوں نہیں بھائی, کیوں, سیلف اسٹیم آیا, سیلف اسٹیم آیا تو اسٹینڈرڈ آیا. اب وہ چاہیے جو فومو سے باہر ہو, بیگم وہ چاہیے جو فومو سے باہر ہو, جو کسی کو دکھانے کے لیے, یا جو اس کی یہ جنگیں نا, اس کی جنگیں اور ہو, لیول اپ ہو, وہ ان جنگوں سے اوپر ہو, اس کے مسئلہ ہی ہو. جن کے یہ مسائل ہیں وہ بچوں کو خراب کرے گا. بچے بھی نئے بچے ہوں گے, ان کے بھی وہی ذہن سے بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ میں تو باہر ہوں گا, میرا تو زیادہ ٹائم باہر نکلے گا. پیچھے ساری انویسٹمنٹ تو کرنی ہے بیگم نے, وائف نے, اس کی جنگیں ہی ہیں, تو بچوں کی کیا جنگیں ہوں گی, بچوں کا کیا مائنڈ سیٹ ہوگا. اچھا, اس میں دیکھا نا اسلام بھی رہنمائی کر رہا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو پرابلم ہے کہ بھئی ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی, اس کے پاس گاڑی ہے, اس کے پاس آئی فون ہے, ناشکری کا ایلیمنٹ بہت بڑھ گیا ہے. ہر بندہ, اب اگر ہم دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے, تو آپ کے پاس شکر ادا کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. یعنی کسی چیز کو بڑھانا ہے نا, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہے اس کا شکر ادا کرنا. اور وہ ڈپریشن اور اینزائٹی والی بھی آپ نے بات کی, اس میں بھی دیکھیں ایک حدیث ہے کہ اگر آدمی کو دینی طور پر جو ہے وہ اپنے سے اوپر والے بندے کو دیکھنا چاہیے, اور دنیاوی طور پہ اپنے سے نیچے والے بندے کو دیکھنا چاہیے, اس کی تسلی ہو جائے گی. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایلیٹ جو ہے اس کو ہم نے اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے, اس کو دیکھتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس لیول پہ جب نہیں ہوتے تو اس سے نیچے کتنے ہیں ان کو اگر آپ دیکھو گے, ان میں رہو گے, تو آپ کی تسلی رہے گی, آپ ڈی ٹریک نہیں ہوگے. اچھا, آخری جو ہمارا سیگمنٹ ہے, ہم تھوڑی سی پیرنٹنگ پہ اگر بات کر لیں, پیرنٹس کے اوپر, کہ میٹرک اور انٹر ایک ایسی ایج ہے کہ ہر بچے کی اس عمر میں والدین سے لڑائی ہوتی ہے. والدین اسے گھر سے نکالتے ہی ہیں, ٹھیک ہے نا, ابا جی سے اسے مار پڑ ہی جاتی ہے, کیونکہ والدین جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ میٹرک اور انٹر جو ہے نا ڈیفائننگ پیریڈ ہے, یہ جو 4 سال ہیں یہ اس کا اگلا کیریئر ڈیسائیڈ کریں گے. پتہ نہیں ان کو یہ بات کس نے بتائی ہے, لیکن ان کو یہ پتہ ہے.
اچھا اسی بنیاد پہ وہ بچے پہ بہت زیادہ اس معاملے میں نا حساس ہو جاتے ہیں، اور اس عمر میں بچے کی بھی جو ہے وہ والدین سے بڑی لڑائی بن جاتی ہے اور ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ پیرنٹس کا اپنے والدین بچوں کو تعلیم کے لیے بہت زیادہ کرنا کہ اگر تو نے یہ نہ کیا تو رول گیا اور تیرے اتنے مارکس نہ آئے تو گیا، جس سے آپ نے شروع میں بات کی کہ ایک پھوپھو کی بیٹی کو اتنے نمبر آ گئے ہیں، ماموں کا بیٹا ڈاکٹر بن گئے، ایسے ہی تو وہ جو چیز ہے، تو اس کو جو بچہ فیس کر رہا ہے، جی ان پیرنٹس کو کیا آپ سمجھانا چاہیں گے کہ بھئی یہ کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اور جو بچہ ہے اس کو کوئی والدین سے، کیونکہ والدین سے تعلق ہونا بڑا ضروری ہے، اگر اس عمر میں خراب ہو جائے تو ظاہر ہے اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ، اور اکثروں کا ہو جاتا ہے اس عمر میں۔ ایسے ہی ہے، بڑا نقصان ہے۔ ہر بچہ تو نمبر نہیں لے سکتا، سیدھی سی بات ہے، تو کیا اس کا کوئی حل ہے، کوئی درمیانی راستہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں اپنا دشمن نہ سمجھیں، ٹھیک ہے، نیت ان کی ٹھیک ہے۔ بات وہی ہے، ایک ویڈیو میں نے کہا تھا کہ پیرنٹس ایک جج کی طرح ہیں، نیت ٹھیک ہے، ملک کے لیے اچھے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی نیت خالص ہے، بڑا پیور ہے، لیکن اسے قانون کا نہیں پتہ، یعنی نالج نہیں ہے اباؤٹ لا، فیصلہ کرے گا نہیں کر سکتا۔ پیرنٹس بھی ایسے ہی ہیں، ان کی اپنی خواہشات ہیں، ان کا بھی نفس ہے، ٹھیک ہے، زندگی انہوں نے گزاری ہے، لیکن میکسیمم پیرنٹس اپنے بچے کو کامیاب یا ناکام دیکھتے ہیں لوگوں کی نظروں سے۔ ایکچوئل میں مطلب جس بچے کا باہر اچھا ٹچ ہوگا نا، پیرنٹس اس پہ راضی ہیں، گھر میں پانی بھی نہ پیے اٹھ کے، جو صرف ان کی خدمت پہ لگا نہیں راضی ان پہ، وہ باہر سے دیکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پیرنٹس کو اگر وہ ان کی خدمت بھی کرتا رہے گا تو انہیں اتنا ادب نہیں چاہیے، انہیں کچھ اور ادب نہیں چاہیے، انہیں بس چاہیے کہ باہر سے کمپلیمنٹس آ رہے ہیں، یعنی خواہشات پہ چل رہے ہیں وہ بھی۔ پہلی بات انہیں انسان سمجھنا چاہیے۔ یہ جو ایک اور بات ہے، یہ جو پیرنٹس پہ اتنے لیکچر لیول پہ دیتے ہیں، ایموشنل، کچھ مولانا حضرات بھی دیتے ہیں، پیرنٹس بھی شان پہ جو انہوں نے اڑا کہہ دیتے دیا ہیں، وہ کرنا ہی کرنا ہے، اور ایسے پیرنٹس ماں باپ، ٹھیک ہے، وہ کسی نے کہا نا کہ جو ہے وہ پاکستانی پیرنٹس جو ہیں وہ بچے کی اپنی مرضی سے شادی کر کے، اپنی مرضی سے کیریئر ڈیسائیڈ کر کے، تو بچہ جب کوئی گھر چھوڑ کے جاتا ہے تو پھر بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ سارا انہوں نے بوجھ جو بیج ہے وہ خود ہی بویا ہوتا ہے نفرت کا اور تعلق تو خراب بچے کرنے کو کا۔ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پیرنٹس انسان ہیں، ان کا بھی نفس ہے، ان کی خواہشات ہیں، وہ بھی کنفیوزڈ ہیں۔ میکسیمم پیرنٹس کنفیوزڈ ہوتے ہیں، 50-50 ہوتے ہیں۔ بہت کم ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی فوموں سے بغیر گزاری ہے، ان کے بچے کامیاب ہو اچھا، جاتے ہیں۔ جو جس کے اس طرح کے پیرنٹس ہیں کہ اس کے ابو کے سامنے تعلیم سب کچھ ہے، میٹرک سب کچھ ہے، انٹر سب کچھ ہے، اور ان کو مارتا بھی ہے کہ پتر نمبر لینے ہیں، ٹھیک، جو اس طرح کے پیرنٹس اس کے ساتھ ہیں تو وہ کیا کرے؟ اور ایک اور بھی اس میں ساتھ میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا، اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، کچھ لڑکیوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا، کچھ بچوں نے داڑھی نماز پڑھنا، ان کو گھر سے مخالفت شروع ہو جاتی ہوتی ہے، رشتہ داروں سے مخالفت شروع ہو جاتی ہے کہ تم مولوی کیوں بن گئے؟ تو یہ جو بچہ اس چیز کو فیس کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ کہنا آسان ہے، لیکن جو گھر میں اس چیز کو فیس کر رہا ہے نا، بھائی ناراض ہو گیا ہے، والدین ناراض ہو گئے، ہم انبیاء کی مثالیں دے دیتے ہیں کہ بھائی اسٹینڈ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آسان نہیں ہوتا۔ تو جو اس کو فیس کر رہا ہے دینی معاملے میں، گھر اور فیملی کا ماحول ایسا نہیں ہے، بچی نے پردہ شروع کر دیا، پیرنٹس کہہ رہے ہیں تم نے کیوں کیا، کزنس کہہ رہے ہیں تم نے کیوں کیا، ایک اس چیز کے معاملے میں دینی حوالے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو معاشی پہلو ہے کہ بھی نمبر لینے ہیں، تو وہ کیا کرے؟ ایسے اسٹوڈنٹس کو آپ کیا کہیں گے؟ بغاوت کرے، بغاوت کرے؟ اچھا، پیرنٹس کی سپر میسی کو قائم رکھے۔ مطلب ایک ہے کہ ان کے سامنے اف نہ کرو، ان کی بات کو مانو، احترام کرو، سینہ چوڑا سا کر کے نہ ان کے سامنے، اٹ از گڈ، ہونا چاہیے، لیکن آپ کے پیرنٹس ایٹ دا اینڈ آپ کی کامیابی چاہتے ہیں، ٹھیک، کامیابی چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ ناکام دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو، لیکن آپ کے پاس دو آپشن ہیں، ایک کہ پیرنٹس کی بات مان کے آگے چلیں، وقتی طور پر پیرنٹس راضی ہیں، ایٹ دا اینڈ آپ ناکام ہوں گے، جب ناکام ہوں گے تو پیرنٹس اپنے اوپر کچھ نہیں لیں گے، وہ آپ کو بلیم کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب انہوں نے ڈیسیژن لیا تھا وہ بھی 50-50 تھے، وہ بھی کوئی ڈیسیژن پورے اعتماد سے نہیں لیتے، دے آر کنفیوزڈ۔ پہلی بات اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کامیابی چاہتے ہیں، وقتی طور پر اگر آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ ناراض ہیں، سپرمیسی کو قائم رکھو، عزت کرو، ادب کرو، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں، اپنے نفس کے خلاف جا کر، مطلب آپ اپنے ساتھ جینون ہیں، اللہ کے ساتھ جینون ہیں، پھر آپ اپنے کام کو جاری رکھیں، ایٹ دا اینڈ آپ کے پیرنٹس آپ کی کامیابی چاہتے ہیں، اور جب آپ اس کام میں تھوڑا سا آگے جائیں گے وہ آپ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے، تو تھوڑا سا جو عرصہ ہے نا، اگر اس بندے کو یقین ہے اپنے آپ پہ کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں،
ٹھیک ہے, واقعی ٹھیک جا رہا ہوں, اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ اور اپنے آپ سے سچ بولتا ہے, چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے 24 گھنٹے. مطلب ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے جی میں ایسے کروں گا, اگر اسے پتہ ہے میں پڑھائی کر سکتا ہوں, میں اپنے نفس کے خلاف جا کر میں واقعی کر سکتا ہوں بغیر کسی کی سختی کے, بغیر پیرنٹس کی اوپر ہونے پہ, اگر واقعی اسے یقین ہے کرے, تھوڑا سا عرصہ گزرے گا پیرنٹس راضی ہو جائیں گے. پیرنٹس کیونکہ وہ آپ کو کامیابی دیکھنا چاہتے حوصلے سے کچھ ٹائم جو ہے وہ اس کو گزار لے. گزار لیں. یعنی غلط جو چیز ہے اس پہ تو چاہے وہ پیرنٹس کے ہیں یا کوئی اور کے, ان کی تو بات نہیں مانی جائے گی. لیکن میکسیمم جو بچے ہیں نا وہ خود کنفیوزڈ ہیں, وہ اپنے ان پیرنٹس کے کو سامنے غلط کچھ ہو رہا ہے, ان کا غلط کچھ ہو رہا ہے. غلط کو تولنا کہاں سے ہے کہ غلط ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات میں رہتے ہیں. کوئی بندہ جو اپنی خواہشات سے نکل گیا ہے نا, ٹھیک ہے, اپنی خواہشات سے, وہ اپنے ساتھ جانمن ہے, چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے 24 گھنٹے, ٹھیک ہے, فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے, ویژنری ہے, اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے, اس کا گول ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس پرابلم کو فیس کرے. ٹھیک ہے, اسے ڈیل کرنا آ جاتا ہے, اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے وہ اسے کنٹرول کر لے گا. مسئلہ ان لوگوں کا جو خود کنفیوزڈ ہیں, جنہیں خود پتہ نہیں ہے میں کیا کرنا چاہتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں میں کہ یہ کرنا چاہتا ہوں, میں وہ کرنا چاہتا ہوں, میں یہ کر دوں گا, لیکن وہ بھی کنفیوزڈ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کنفیوزڈ بندہ ہے. پہلے اس قابل تو ہو نا بھائی, تو خود اعتماد ہو تیرا اپنے آپ پہ, پھر ڈیسیژن لے لے, نو پرابلم. لیکن اگر خود بھی اعتماد نہیں ہے پھر تو رسکی کام ہے نا. تو پیرنٹس رسک میں نہیں جانے دیں گے آپ کو, کیونکہ جو بندہ بہت سارے معاملات اگر ہم بچوں پہ ہی چھوڑ دیں, ہاں جی, بعض اوقات تو بچے بھی بلنڈر مار دیتے ہیں. بلنڈر مارتے ہیں نا, بالکل ایسے بلنڈر مارتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ بغاوت اسے کرنی چاہیے جس کے پیرنٹس اس کے استاد نہیں ہیں لیکن اس کا کوئی استاد ہے. استاد کے بغیر بغاوت کرنا بے وقوفی ہے. ایک ویژن کے بغیر بغاوت کرنا بے وقوفی ہے. جو بندہ کہہ رہا ہے نا کہ میں اپنی باڈی اور اپنے مائنڈ سے سوچ کر بغاوت کروں, وہ بے وقوف ہے. اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارے گا, کیونکہ جو چیز میں نہیں جانتا مجھ سے اوپر والا ایکسپیرینس بندہ جانتا ہے. اس بات کو وہ ایکسیپٹ کرے. پہلی بات اپنی میں کو مارے کہ جو میں سوچ سکتا ہوں وہ کوئی نہیں سوچ سکتا, مجھے میرے پیرنٹس ان کا دور گزر چکا ہے. یہ غلط چیز ہے. اگر میں پیرنٹس کے خلاف بغاوت کروں, خلاف تو خیر غلط بات ہے, ویسے بغاوت کروں نا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, میں یہ کروں گا, پیرنٹس کی بات بے شک نہ مانوں, ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن میرے کچھ استاد ہوں گے جن کے میں سنتا ہوں, جنہیں فالو کرتا ہوں, لائف لیسن ان کے لیتا ہوں میں, پھر میں کامیاب ہوں. اکثر جو بچے یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں خود اپنے دماغ سے سوچوں, یہ تو بے وقوفی ہے. اکثر جو بچے والدین سے لڑتے ہیں وہ تو کسی محبت کے پیچھے, لڑکی کے پیچھے, یا کسی ایسی چیز کے پیچھے, دوست کے پیچھے, یہ ساری باتیں ڈیزائرز کی کیٹیگری میں آتی ہیں. خواہشات سے اپنے آپ کو بلند تر ہو کے ایک مائنڈ کے ساتھ, ویژن کے ساتھ آپ کسی چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں, تو اس کے لیے تو کمٹمنٹ چاہیے. وہ چیلنجز آپ کو گھر سے بھی آ سکتے ہیں, باہر سے بھی آ سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اگر ہم بغاوت کی بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بے ادبی ہو رہی ہے, گستاخی ہو رہی ہے. والدین کا ادب تو ہر حال میں لازم ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزوں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں ہاں نیت ٹھیک ہے, نیت ٹھیک ہے کہ ایٹ دا اینڈ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں, میں جینون رہنا چاہتا ہوں, میں واقعی ہی اپنے ساتھ جینون رہنا چاہتا ہوں, میں اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیت ٹھیک ہے. اگر آپ خود عیاشی کرنا چاہتے ہیں پیرنٹس سے الگ ہو کر, آپ غلط کام کرنا چاہتے ہیں, خواہشات بن گئی, خواہشات پہ ہیں, پھر زیادتی ہے, پھر آپ کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اگر آپ پیرنٹس کی بات نہیں مانتے, ڈزنٹ میٹر, اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کوئی نہ کوئی ہو آپ کے پاس جس کی آپ بات سنتے ہیں, مانتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ جو گزر گئے ہیں یا جو 40 سال کے ہیں, جو بڑے ہیں, ان کو آپ نے فارغ کر دیا ہے, یا بابش ہے ہی کوئی نہیں. ایسے نہیں ہو سکتا. بابش ہے نہیں, میں مانتا ہوں, ڈیپ مانتا ہوں. اور میں خود پڑھتا نہیں ہوں کسی فزیکل ٹیچر سے, لیکن آئی تھنک دیٹ کہ مجھے پڑھنا چاہیے. اور مجھ سے میکسیمم جو پوچھتے ہیں نا کہ دین کا کام آپ جیسی ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ پڑھ سکتے ہو خود, لیکن تزکیہ نفس آپ نہیں کر سکتے. خواہشات سے کیسے نکلنا ہے, آپ کا نفس آپ کو کہاں سے کیا کس طرح ٹریگر کر رہا ہے, وہ آپ خود پتہ نہیں لگا سکتے. اس کے لیے آپ کو بندہ چاہیے. تو میں تو اس کویشچن کا آنسر ہی نہیں کرتا کہ آپ کو اس طرح میری طرح ویڈیوز بنانا چاہیے. یہ بالکل رائٹ وے نہیں ہے, کیونکہ میکسیمم لوگ یہاں آ کر ڈی ٹریک ہوں گے. بہت کم ہیں جو فیم کے باوجود بھی چیک اینڈ بیلنس رکھیں اور اس بات کو محسوس کریں کہ میں کچھ نہیں ہوں. بہت کم ہے, اور میں محسوس کرتا ہوں. صرف میں یہ نہیں کرتا, میں سنتا بھی بہت ہوں. بہت سے
اسکالرس کو سنتا ہوں اور میں جو کانسیپٹ بناتا ہوں نا اپنی تھنکنگ پہ بیس پہ نہیں بناتا. پہلے ان کی بات کو سنتا ہوں, تھوڑی بہت میری اندازہ بیاں بدل سکتا ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ باتیں ان کی ہوتی ہیں. مطلب اپنی لائف میں کسی نہ کسی کو رول ماڈل بنائیں, کسی میچور بندے کو جو آپ کو گائیڈ کرے, اس کی بات کو آپ مانیں, اس کو سنیں. اور ہر بندے کو اس طرح نہیں فالو کرنا, فالو تو کرنا نہیں ہے, لرن فرام ایوری ون, فالو نو ون. ٹھیک ہے, کیونکہ جب بندہ پہلے بندے کو سنتا ہے نا, اسے دیکھتا ہے تو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ دنیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بندہ بائسڈ ہو جاتا ہے. پھر جب بندہ دوسرے پہ جا جاتا ہے اس کے بعد دنیا نہیں ہے, بندہ تیسرے پہ جاتا ہے اس کے بعد دنیا نہیں ہے. لیول بڑھتا چلا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. ہر بندے کی آپ کو ویک پوائنٹس نظر آتے ہیں. مینس میں نے جب پہلے اسپیکر کو سنا مجھے لگتا تھا اس کے بغیر دنیا نہیں ہے, یہی سب کچھ ہے. جب اگلے کو سنا پھر لگتا تھا اس کے وقت کے ساتھ ساتھ بندہ نا, مطلب ہر بندے سے سیکھیں, بابوں سے سیکھیں, انہیں فالو نہ کریں, مطلب لرن کریں ان سے. ہر بندے کے پلس مائنس ہے, اگر پلس مائنس نہیں ہے تو بندہ نہ ہوا, وہ تو فرشتہ ہے. انسان غلطیاں کرتا ہے. جتنے بندے, جتنے اسکالرز ہیں, جتنے اسپیکرز ہیں, جتنے بڑے ہیں, پلس پوائنٹس, نیگیٹو پوائنٹس. ٹھیک ہے, پلس پوائنٹس لیں, کم از کم اتنا انٹلیکٹ ہونا چاہیے کہ آپ پلس پوائنٹس ہر بندے سے لے سکیں. ٹھیک ہے, اور نیگیٹو پوائنٹس کو بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ان سے بچنا ہے میں نے. لیکن پھر بھی آپ جتنا مرضی آپ میچور ہو جائیں, ایٹ دا اینڈ آپ کے بھی نیگیٹو پوائنٹس ہیں. اور آپ یہی سمجھیں کہ جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کوئی گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی اس چیز کے جو میں ریفرنس کے ساتھ قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہوں. آئی ایم نتھنگ. میری اگر کوئی بات ہے تو وہ وقت کے ساتھ چینج ہو سکتی ہے, بالکل چینج ہو سکتی ہے. مینس آج میں اگر آپ اپنے پیرنٹس کے بڑے خلاف ہوں, میں کہتا ہوں کہ یہ مجھ پہ ظلم کرتے ہیں, کل چینج ہو جائے گی, ڈیفینیٹلی چینج ہوگی. کوئی بندہ 40 کی ایج میں آپ کو یہ بات کہتا نظر نہیں آئے گا کہ میرے پیرنٹس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, نہیں آئے گا. اور وہی بندہ ایٹ دی ایج آف 18 17 یہ کہے گا کہ ان سے زیادہ کوئی ظالم بندہ نہیں. تو ویلیو تو ہے نا بھائی, ویلیو ہے نا اس بندے کی, بابے کی ویلیو تو ہے نا, کہ اس کو دیکھیں بھائی کہ آپ کے ساتھ ہی سب کچھ ہو رہا ہے, ان کے ساتھ بھی ہوا ہے. لیکن جب وہ باپ بنے سچویشن ڈفرینٹ, ہاں اس کا سوچنے کا انداز بدل سوچنے کا انداز. تو یہ نا ایک جس طرح ہم کہتے تھے ہمیں والدین مری نہیں جانے دیتے, تو اب اگر اپنے بچے ہوں تو ہمیں لگتا ہے کہ بھائی ڈر لگتا ہے. بالکل سیم بات. بالکل, ایک بندہ جس نے ذمہ داری لی ہے, جس کے سر پہ بوجھ ہے, اس کے جوتے پہن کے دیکھنا چاہیے نا, کہ اس کے جوتے پہن کو دیکھو, لگ پتہ جائے گا. اگر میں سوشل میڈیا کو مینیج کرتا ہوں نا تو مجھے پتا ہے کتنا اسٹریس اور کتنا پریشر ہوتا ہے, کتنی مینٹل ہیلتھ تباہ ہو جاتی ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پاس تو فیم ہے اور یہ ہے اور وہ, اور نہیں, وہ ٹھیک ہے ایک لیول پہ, وہ ٹھیک ہے, فیم زیادہ ہے. میں یہ کہتا ہوں فیم میرے پاس زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو میری جو ایکچوئل ورتھ ہے نا, فیم اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے. ہر بندے کے پاس زیادہ ہے. کوئی اسکالر دیکھ لیں, کوئی اسپیکر دیکھ لیں, کوئی ایکٹر دیکھ لیں, ہر بندے کے پاس اس کی اوقات سے زیادہ ہے. اور یہ ایک سائن ہے کہ کوئی اور ذات ہے جو آپ کو آپ کی اوقات سے زیادہ دے رہی ہے. ٹھیک ہے عبد الرحمن بھائی, اب اینڈنگ پہ آپ, ایک تو سرگودا سے ہیں, ہمارے لیے ایک آڈینس کے لیے بڑی اہم بات ہے. دوسرا قرآن کلب کے حوالے سے بھی جو ہے, ایک تو انفلوئنسر آف سرگودا کے, ہم سرگودا کے سب لوگوں کا جو ہے آن بورڈ لے کے ان سے سیکھ رہے ہیں اور ان کے پیغام کو اپنے پلیٹ فارم سے لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ قرآن کلب کے اگر کام اور مشن سے آپ واقف ہوں تو اس سے بھی کوئی فائنل کامنٹس دیں, اور پھر ہماری اب اسی پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. فائنل کمنٹس یہ ہیں کہ سیلف اسٹیم لیول پہ کام کریں, ڈیزائرس کے لیول پہ کام نہ کریں. ٹرینڈنگ ویڈیوز, ٹرینڈنگ ٹاپکس سے پرہیز کریں, کیونکہ وہ جو بندہ دیکھ رہا ہے نا ٹرینڈنگ ویڈیوز, اس کی زندگی میں کوئی امپیکٹ نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے, اور جب ٹرینڈنگ ویڈیوز پہ زیادہ ویوز آتے ہیں پھر ہر ایک نئے کریٹر کو آپ کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے کہ وہ بھی ٹرینڈنگ کے چکر میں پڑھ کر اپنی ایکچوئل ورتھ کو, اپنے ایکچوئل کانسیپٹس کو, اپنے نیچرل سیلف کو وہ اگنور کر کے فیک بننے کی کوشش کرے گا, ٹرینڈنگ ٹاپکس اٹھائے گا. تو اگر آپ کی ویڈیو جو ٹرینڈنگ ٹاپک پہ آپ نے بنائی ہے, یا آپ نے وہ باتیں کی ہیں پوڈ کاسٹ میں جو ٹرینڈنگ ہیں یا فار دا پیپل ہیں, مطلب چسکے کے لیے, مزے کے لیے ہیں, 1,00,000 بندہ دیکھتا ہے, اور 1,00,000 بندے میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آنے والے وقت کے کریٹرز ہیں, ان کو کیا میسج دے رہے ہیں. اس بات کو سمجھنا چاہیے ہر کریٹر کو. ٹھیک ہے, میں بھی کہیں نہ کہیں ظاہری بندہ جو ہے غلطیاں کرتا ہے, اٹس پارٹ آف گیم, لیکن فومو سے باہر نکل کر کام کریں,
بڑی جماعتیں بنی ہیں, بڑے لوگ کام کر رہے ہیں, آرگنائزیشن چلا رہے ہیں, لیکن ہر طرف آپ کو یہی ملے گا, فومو. ہر طرف آپ کو سیلف اپروول ملے گا, ہر طرف آپ کو اپنی شخصیت پرستی ملے گی. اس سے باہر نکل کر اگر آپ کام کریں, امیزنگ ہے. ٹھیک ہے, یہی ایک گزارش ہے آپ سے. بہت شکریہ جی عبد الرحمن چیمہ صاحب, آپ ہماری پوڈ کاسٹ میں آئے. بہت ساری باتوں میں بہت کچھ جو ہے باتیں جو ہے اپنے, نا وہ ذرا بکھری بکھری سے ہوئی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, باتوں کو کیونکہ میں نے نیچرل باتوں بات کو سنی. جوڑنا ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم پہ چھوڑ دیں. بہت شکریہ ہماری پوڈ کاسٹ میں آنے کا. امید ہے کہ اس پوڈ کاسٹ سے جو ہماری آڈینس ہے ان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ دین کا پیغام جو ہے اپنے اوپر بھی اور لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور سوسائٹی میں کچھ پازیٹیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی جی ہمیں انفلوئنسر آف سرگودا اور قرآن کلب کی کولیبریشن سے جو ہم نے پوڈ کاسٹ کی ہے اس کا اختتام کرتے ہیں. اختیار احمد کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.